عوام کی حکومت یا عوام کی رائے یا جمہوریت مقتدرہ کے لیے ہمیشہ ڈراؤنا خواب رہا ہے. پاکستانی مقتدرہ کے لیے ہی نہیں، عالمی مقتدرہ کے لیے بھی رہا ہے. ایک آگے جا کر بہت بڑا کلیش ہونا ہے. یعنی مقتدرہ کی آشیرواد حاصل ہو گئی. 11 کا پہلا جلسہ پی ٹی آئی کے نئے دور کا آغاز ہوا. کلٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر کہے گا آپ نے ماننا ہے. بھئی یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے ورلڈ کپ جیتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے کبھی ٹیم میں سفارش نہیں چلی. مطلب ایک پرسپشن یہ بنا نا. آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے پیچھے جو فالوورشپ جو ڈیولپ کی گئی ہے، جو جس طرح کی کیمپین کی گئی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جس چیز کو بار بار پروپیگیٹ کیا گیا وہ ایموشنز کا ایلیمنٹ ہے، فیلنگز کا ایلیمنٹ ہے. کہیں نواز شریف زیادہ نہ لے جائے، کہیں زرداری زیادہ نہ لے جائے، کہیں فضل الرحمان صدر نہ بن جائے. اب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی اس سے نکلے ہی نہیں. مالی مفادات کے چکر سے بھی نہیں نکلے، عیاشیوں کے چکر سے بھی نہیں نکلے. عوام کے اوپر ٹیکسوں کا یہ بوجھ. اب بجلی کے بل ہی جو ہے نا جان لیوا ہو گئے. اپنے لیے نئی سے نئی گاڑیاں خریدو. مورلی کرپٹ آدمی دیکھ رہے یار یہ دیکھ لو، پولیٹیکلی کرپٹ آدمی دیکھ رہے یار یہ دیکھ لو، تم نے عہد کے پاسداری نہ کرنے والا شخص دیکھ لو یہ دیکھ لو، تم نے بے ایمانی کرنے والا شخص دیکھنا یہ دیکھ لو. آپ کوئی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں. مطلب آپ کوئی برائی آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ مجسم اس کا پیکر ہے اس کا. یہ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ اور تبصرہ. تذکرہ اور تبصرہ میں آج ہم تھوڑا سا جو سیاسیات ہے اس سے ہٹ کر کچھ سماجی پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے. اور یہ سماجی پہلو ہیں تو یہ ایک سیاسیات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ایکڈیمک بحث ہے. اور خصوصی طور پر پاکستان کے اندر ویسے تو ہم جمہوریت کی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، اور جمہوریت کے حوالے سے ایک بڑی اہم بحث اکثر ہماری گفتگو میں رہی ہے کہ جماعتوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے. لیکن پچھلے 2 دہائیوں میں 3 دہائیوں میں ایک نیا فینومینا جس کو ہم عمران خان یا پی ٹی آئی فینومینا کہتے ہیں، جس طرح ابھر کے آیا سامنے، اس نے غیر جمہوری رویوں کے ساتھ ساتھ کچھ انتہا پسندانہ چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے لائیں. اور ایک پورا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کلٹ فینومینا اس نے جنم لیا، اور جسے میکس ویبر ایک بہت بڑے سوشولوجسٹ ہیں، تو انہوں نے کرزمیٹک لیڈرشپ کے حوالے سے یا کرزمیٹک اتھارٹی کے حوالے سے بڑی ڈسکشن بھی کی ہے. تو ہم اس پہ بات شروع کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ پینل میں ہوں گے جناب ڈاکٹر عمران بخاری صاحب اور محترم خالد محمود عباسی صاحب. تو خالد صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم ان سارے جو سماجی پہلو ہیں اور اس کے جو کیسے وہ فینومینا بلٹ ہوا یا اس کے کیا اثرات ہوئے اور کس طریقے سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، پہلے تو یہ چیز ڈسکشن کرنے کی ہے کہ جب 2 جماعتی سسٹم پاکستان کے اندر چل رہا تھا، پیپلز پارٹی نون لیگ اور کچھ چھوٹی جماعتیں بھی تھیں، لیکن یہ جب تیسری جماعت کے لیے ایک سپیس کریٹ ہوئی اور ایک بڑی سپیس کریٹ ہوئی، تو وہ کیا سیاسی محرکات تھے، وہ کیا پس منظر تھا کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا ہمارے اداروں کو عمران خان کی یا تھرڈ پارٹی کی ایک ضرورت محسوس ہوئی، تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا وہاں سے ہم بلڈ کرتے ہیں اور پھر آگے لے کے چلتے ہیں. اگر آپ یا ہم یا باقی ہمارے سامعین کسی کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر مطلب معروضی طور پر حالات کو دیکھیں تو پاکستان کی جو مقتدرہ ہیں یہ اصل میں سلطنت برطانیہ کی چھوڑی ہوئی مقتدرہ ہے، اور وہ اپنا اقتدار اس کو سونپ کے گئے تھے. شروع میں ایک قائد اعظم کی شخصیت تھی، لیاقت علی خان کی شخصیت تھی، مسلم لیگ ایک تحریک کی صورت میں موجود تھی، تو ایک دم یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا تسلط قائم نہیں ہوا. لیکن 1958 میں جب مارشل لا لگ گیا تو اس کے بعد پاکستان گویا ان کے حوالے ہو گیا. اور اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ عوام کی حکومت یا عوام کی رائے یا عوامیت یا جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں، یہ مقتدرہ کے لیے ہمیشہ ڈراؤنا خواب رہا ہے، اور صرف پاکستانی مقتدرہ کے لیے ہی نہیں، عالمی مقتدرہ کے لیے بھی رہا ہے. اس لیے کہ پاکستان بنا تھا جس نعرے پر لا الہ الا اللہ، وہ عوام کا نعرہ تھا. مقتدرہ نہیں چاہ رہی تھی الا اللہ، وہ وہاں پہ اللہ کی جگہ پہ پہلے برطانیہ تھا تو اب امریکہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں تھی کہ عوام کو کچھ حصہ ملے. تو جو بھی عوامی لیڈرشپ ہوگی اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بے شک فوجی گملے میں ہی پروان چڑھاؤ، لیکن جو ہی اسے عوامی شہرت ملے گی تو اس کے بعد وہ خطرے کی علامت سمجھا جائے گا. یہی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، یہی بھٹو کے جو آگے تھے پیپلز پارٹی اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا.
لیکن ایک طویل مارشل لا، ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد یہ دونوں جو بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ، نواز شریف گروپ اور یہ بے نظیر پارٹی، پیپلز پارٹی، ان کے درمیان انہوں نے ایک مخاصمانہ یا وہ یہ فرقہ وارانہ جو ہے نا وہ کشمکش جاری رکھی، 10 سالوں تک یہ رہی. پھر ایک اور مارشل لا لگ گیا پرویز مشرف کا، تقریباً 10 سال وہ بھی رہا. اس دوران سیاسی جماعتوں کو پہلی دفعہ یہ ہوش آئی کہ یہ جرنیل بھی ایک ہوتے ہیں، یہ جج بھی ایک ہو جاتے ہیں، صحافی بھی ایک ہو جاتے ہیں، تو ہم پولیٹیشین آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ تو میثاق جمہوریت ہو گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب عوام جو ہے نا ان کی حکومت کا آغاز ہو سکتا ہے، خطرہ محسوس ہوا، یا مقتدرہ کے ہاتھ سے اقتدار نکل سکتا ہے. تو مقتدرہ کی ضرورت تھی پھر اب تیسری پارٹی لے کے آنے کی، جہاں سے ان کے لیے تیسری پارٹی کی گنجائش نکلی ہے. یہ ضرورت، گنجائش کیا نکلی، ضرورت پیدا ہوئی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان کو اپنی جو بھی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی اس کی بنیاد پر ایک کور ٹیم میسر تھی. آپ یہ نہ کہیں کہ انہیں کوئی 22 سالوں میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا. 22 سالوں میں ان کی ایک کور ٹیم بن گئی تھی، ایک جماعت موجود تھی. تو اس کو اب انہوں نے ذرا ایکسلریٹ کیا، یعنی مقتدرہ کی آشیرواد حاصل ہو گئی. تو 2011 کا پہلا جلسہ تھا مینار پاکستان پر جو بڑا کامیاب ہوا. یہاں سے ایک پی ٹی آئی کے نئے دور کا آغاز ہوا. اب اس میں دیکھیں یہ خاص طور پہ ایٹمی پاور بننے کے بعد پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن کا جو ہے نا وہ ایجنڈا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا. اور جو آپ کی لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سوچ کیا ہے؟ میں نے دیکھیں سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی جگہ پہ اللہ امریکہ رکھا ہوا تھا. جب امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کے ارادے کے آگے تو آپ کے ریزسٹنس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا. تو گویا یہ ایک پیج پہ تھے، جیسے وہ خود کہتے تھے کہ ہم فرنٹ لائن الائی ہیں، تو وہ فرنٹ لائن الائی بھی تھے. اور اس ڈسٹرکشن آف پاکستان کے ایجنڈے پہ مقتدرہ ان کے ساتھ تھی. کس کے؟ امریکہ کے. امریکہ کو اب پاکستان کی ضرورت نہیں تھی، انڈیا اس کے چرنوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوا تھا. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو تھرڈ پارٹی والا ایشو تھا یہ صرف لوکل مقتدرہ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ انٹرنیشنل مقتدرہ کا بھی پروجیکٹ تھا. اور یہ سارا ڈسٹرکشن آف پاکستان کا پروجیکٹ تھا. اور اس کے تحت اب جو لوگ، یعنی کور ٹیم اب جو بنائی گئی تھی 22 سالوں میں، وہ ایک طرف رہ گئی. اب ایک نئی ٹیم بنی ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی برطانیہ سے آیا ہے، جو ابھی سارے واپس بھاگ کے اپنے انہی ریسپیکٹیو کنٹریز میں واپس چلے گئے ہوئے ہیں. جو یہاں والے تھے وہ رول گئے، جنہوں نے 22 سال محنت کی تھی نا، وہ رول گئے. اور الیکٹیبلز جو لوکل ملے، یہ کون تھے؟ یہ بھی سلطنت برطانیہ ہی کے چھوڑے ہوئے ٹٹو تھے سارے، یا مشرف کی ٹیم، ساری مشرف کی ٹیم تھی جو آگے تھی. تو یوں سمجھ لیجئے، یا آپ اسے ایک اور طرح سے کہیں کہ جو نواز شریف اور پرویز مشرف کی ٹھنی ہوئی تھی آپس میں، اور جس طاقت کے ساتھ نواز شریف واپس آ رہا تھا، تو یہ اس پورے سیلاب کے آگے بند بندہ ہے پرویز مشرف کی ٹیم نے اس تھرڈ پارٹی کو ڈال کر، اور وہ خود آئے ہیں اس کے نتیجے میں. پی ٹی آئی کو، وہ پی ٹی آئی جو عمران خان نے بنائی تھی اسے کچھ نہیں ملا ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہوئی پی ٹی آئی تھی جس نے پھر وہ ساری اچیومنٹس کی ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اقتدار مل گیا ان کو. اقتدار کس کو ملا ہے؟ انہی جن کے پاس پہلے سے تھا، وہ تو انہی کے پاس رہا ہے. البتہ یہ کہ دیکھیں، ایک جہاں تک یوتھ کا تعلق ہے نا، اس میں جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ہیجان ہوتا ہے، قربانی کا مادہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، ایک طرح کا آئیڈیلزم بھی ہوتا ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر تاریخ کے ہر موڑ پہ رہا ہے. مطلب یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے، ایج ہی ایسی ہوتی ہے، اس میں ذرا آئیڈیلزم کا وہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف تجربہ نہیں ہوتا اس لیول کے، یعنی پختگی تو نہیں ہوتی نا. فلما بلغ 40 سنہ، فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. تو جب پوری اپنی جذباتی شدت، یعنی جب وہ اپنے نفسیاتی پختگی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، اب اسے کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. تو یہ ابتدائی دور میں تو ذرا تھوڑا جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو آئیڈیلزم ہے وہ یہ کہ عدل ہو، انصاف ہو، کرپشن نہیں ہو، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بہت اپیل کرتی ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہر دور میں رہا، لیکن اس دور میں آ کے پروپیگنڈے کے زور پر ایک پرسنالٹی کو گویا عدل کا سمبل بنا دیا گیا.
لہٰذا وہ نوجوان اس سے اٹریکٹ ہوئے کہ بھئی یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے ورلڈ کپ جیتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے کبھی ٹیم میں سفارش نہیں چلے. مطلب ایک پرسپشن یہ بنا نا، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہی ہوا، لیکن پرسپشن یہ بنا. تو وہ نوجوان اتنا انالیٹک تو نہیں ہوتے کہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو ان کے جذبات تھے ان کو نکلنے کا ایک راستہ مل گیا، تو وہ اس طرف آ گئے اور انہوں نے اپنے ذہن بند کر لیے. اب وہ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات کا مطلب ہے تم چوروں کے وکیل ہو، دوسری بات کا مطلب ہے کہ تم لٹیروں کے ساتھی ہو، دوسری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ کیا وہ بریانی پہ بکے ہوئے لوگ ہو، پھر یہ یا تمہیں لفافہ ملتا ہے، پھر یہ مطلب ہو گیا نا. تو دوسری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، جو بھی ایک سیدھی تصویر جو دیکھنے کا ہوتا ہے. پھر اس میں کچھ اور چیزوں کا رول بھی ہے، اب اچھی نہیں لگیں گی یہ باتیں، لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نشے کی عادت بہت عام ہو گئی ہے. یعنی یہ بھی اس طرح کے بھی رپورٹس تو ملتی ہیں نا کہ نشہ کتنا زیادہ ہو گیا. اب نشے ہی اسے جہاز کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ اپنی خاص سوچوں میں ہوتا ہے، وہ کبھی لینڈ نہیں کرتا، خلا میں ہی رہتا ہے. کیا مطلب زمینی سوچ نہیں ہوتی، اس کے پاؤں زمین پہ ٹکے ہوئے نہیں ہوتے. اب یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیز اس کے ساتھ جڑ جائے گی یا نہیں جڑ جائے گی؟ ایک آپ نے خلائی قسم کا جو ہے نا آئیڈیا دیا ہے، یوٹوپیا ہے، وہ ہو نہیں سکتا. اب اسے قبول کون کرے گا؟ وہ خلائی مخلوق کا ایک لفظ آتا تھا، اصل جینین خلائی مخلوق تو یہ ہے نا جو لگے دم مٹے غم والے خلائی مخلوق ہے. تو یہ ساری جو یعنی چیزیں نا جمع ہو گئیں، وہ کرزما بھی جمع ہو گیا، نشہ بھی آ گیا، پھر یہ جو عیاشی کا پہلو ہوتا ہے وہ بھی آ گیا، پھر وہ ساری چیزیں ایکسپلائٹ کی گئی ہیں نا. آپ کو جس طرح کے وہ دھرنا ہوتا تھا، جس طرح کے جلسوں میں وہ ساری رنگینیاں ہوتی تھیں، تو یہ ساری چیزیں یہ اصل میں ایک پورا وہ ایک اور پروجیکٹ کے ساتھ یہ چیز جڑ گئی تھی. وہ یہ تھا کہ جو اقوام متحدہ کا سوشل انجینئرنگ پروگرام تھا کہ جو بھی کنفلکٹنگ سویلائزیشنز ہیں ان کو مولڈ کرنا ہے، انہیں ٹیم کرنا ہے، انہیں مغرب کے رنگ میں رنگنا ہے. یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے. اس میں بھی عمران خان پوری طرح ایڈجسٹ ہو گئے. یہ جو شادی وادی کے چکر ہے نا، یہ مطلب عدت کے دوران شادی، یہ سارا اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کے لیے ہے. یہ گالی گلوچ کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں ویسے ایک بات یہ ہے کہ یہ گالی گلوچ کا کلچر یا یہ جو جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ بر صغیر کے مزاج میں رہا ہے. جب تحریک پاکستان تھی تو اس وقت مسلم لیگ کے نوجوان اسی طرح کے تھے. یعنی آپ کے علم میں شاید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت، قداور شخصیت، انہیں اسٹیشن پہ لٹا کے مارا گیا. ٹھیک ہے، مسلم لیگ کے. اور اس وقت آج یوتھیا کہتے ہیں، اس وقت اس طرح کے لوگوں کو مسلم لیگ کے لونڈے کہتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب پتہ نہیں وہ مہذب ہے یا نہیں ہے، لیکن مہذب لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. پھر آپ کو شاید پیپلز پارٹی کے دور کا اندازہ نہیں ہے، وہ جو جیالا کلچر ہوتا تھا، لڈی ہے جمالو، اور یہ وہ سارا کچھ یہ سین وہی تھے. اگر آپ کو پرانے شاید آپ کو مل جائیں کلپ شلپ. ٹھیک ہے، اس میں بھی جو محبت اور کرزما اور بھٹو کی جس طرح کی سے ایک پرستش، اور وہ تو ایک بھٹو صاحب کی پرسنالٹی کا معاملہ ہے نا، لیکن کلچر جو تھا نا، یعنی جو یوتھ یا جسے آپ کہتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ آپ کو اس جیالے کے اندر بھی ملے گی. ٹھیک ہے، سب لوگوں کی نہیں ہوتی بات، لیکن ایک یعنی یہ ہمارا ایک تسلسل ہے تاریخ کا. پھر آگے آ جائیں تو وہ اب وہی چیز یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی. اس کو اصل میں ملٹی پلائی کیا ہے سوشل میڈیا نے. پہلے وقتوں میں یہ چیز نہیں تھی، تو جو کچھ بھی ہے وہ ہوتا تھا وہاں پہ فزیکلی، وہاں پہ یعنی ریئلٹی میں. اب جو ورچولی بھی بہت کچھ ہونا شروع ہو گیا تو وہ پھر ہزار سے ضرب کھا گیا نا. اچھا، اس اور اس میں ایک فرق بھی ہے. وہ فرق یہ ہے کہ دیکھیں، آپ سے کسی نے بدتمیزی کی یا کوئی اس طریقے سے بات کی تو بہرحال اس بات کا امکان تو ہوتا ہے نا کہ آگے سے 2 تھپڑ پڑ جائیں تو طبیعت صاف ہو جائے. وہ جو جہاز اڑ رہا ہوتا ہے نا وہ لینڈ کر جاتے ہیں، فوری طور پہ لینڈ کر جاتے ہیں، وہ نشہ ہرن ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کی بورڈ پر، جو آج کل کی بورڈ وارئر کا جو استعمال ہوتا ہے، آپ رضائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو ڈر نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بکیں گے اس پر کوئی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. آپ کسی سوشل سٹرکچر میں اس طریقے سے باؤنڈ نہیں ہے، نہیں آپ کو کوئی کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی خوف نہیں ہے نا. اور اگر فیک آئی ڈی ہو تو بالکل نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے. لہذا اب وہ جو بھی آپ کے دل میں آ رہی ہے، جیسے پہلے آتا ہے نا کہ آپ کو غصہ چڑھا، آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، میں صبح ابو جی سے یہ بات کروں گا اور ابو جی کو میں یہ کہوں گا، اور صبح جب ابو جی کی صورت مبارک دیکھی تو سارے دلائل ہوا ہو جاتے ہیں دیکھتے ہی کہ
کیونکہ ادھر تو بات کرنے کے لیے کوئی اور جگرا چاہیے ہوتا ہے, وہ رات خواب والا جگرا تو نہیں چلتا, لیکن کی بورڈ پہ بیٹھ کے تو چلتا ہے نا, جو آپ کے دل میں آئی آپ نے بک دی. تو اس طرح یہ ساری چیزیں جمع ہو کے تو یہ ایک وہ جو سوشل فیبرک بھی ٹوٹا ہے, اور ایک نئی جو ہے نا فیک جماعت بھی, پولیٹیکل پارٹی بھی بن گئی ہے, اور یعنی ڈسٹرکشن کا عمل ہر طرف ہوا ہے. سر اس اداروں میں بھی ہوا ہے, خاندانوں میں بھی ہوا ہے, سوسائٹی میں بھی ہوا ہے, کوئی شے بچی نہیں ہے. اس میں ایک چیز جو ہے نا, دیکھیں مقتدرہ جیسے آپ نے بلڈ کیا کہ اس کی ضرورت بنی, اور اس کے جو بھی سارے اچھا اس میں ایک چیز رہ گئی, جی ایک چیز رہ گئی, وہ پرفارمنس کا مسئلہ ہے. یہاں فوجی ڈکٹیٹر بھی کچھ نہیں پرفارم کر سکے, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی دیکھیں, اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو جتنی بھی جنہیں ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں, یہ جمہوری نہیں ہے جیسے آپ نے شروع میں بات کی, یہ بھی خاندانوں کی اجارہ داریاں ہیں, یہ بھی عوامیت سے خوفزدہ ہیں. لہذا یہ انہوں نے بھی وہ پیرے لگا کے رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا بندہ اوپر نہ آ جائے کہ جس کی عوام کے اندر قبولیت ہو. نتیجہ یہ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر سکے. ایک مایوسی ان سے بھی ایک مخلص آدمی کو ہوتی ہے, اس چیز نے بھی کاؤنٹ کیا ہے. چور کی بات اگر لوگوں نے قبول کی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے حق میں کوئی کون بات کرے گا. بالکل صحیح. اچھا کرزما کی بات کریں تو وہ مقتدرہ نے تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی, جیسے پیپلز پارٹی کا بھی ہے تو ایوب صاحب نے بھٹو کا اور ساری وہ سپورٹ ملی, نواز شریف کے حوالے سے بھی آتا ہے ضیاء الحق کی سپورٹ, اور پھر اس کی بھی مطلب ایک دور میں اتنا کرزما ہے بعد میں بھی مطلب جب بینظیر کو قابو میں رکھنے کے لیے تو بیلنس کرنے کے لیے. اچھا پھر اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے کون سا, مطلب خان صاحب نے کون سا وہ انوکھا جرم کر لیا کہ آپ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئے. اس نے بھی وہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا تھا اس نے اس کی سپورٹ حاصل کی اور حکومت میں آئے, اور پھر مساق جمہوریت کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بعد ضرورت پھر پیش آئی تو مساق جمہوریت جو وہ مطلب ایک نیریٹو یہ بھی ہے نا کہ یہ تو دو کرپٹ لوگوں کا اتحاد تھا, تو یہ نیچرل آؤٹ کم بھی تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں, اگر کرپٹ لوگوں کے اتحاد کے مقابلے میں چلیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کر ہی ایک مسٹر کلین آ جاتا تو پھر تو ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر اسی کرپشن کا ریٹ ان چوروں کی نسبت اس دورانیے میں 10 گنا زیادہ ہو گیا ہو, جب میں نے بڑے محتاط میں مجھے 100 گنا میرے ذہن میں آ رہا تھا, لیکن 10 گنا اگر زیادہ ہو گیا ہو تو پھر یہ سارا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ چور ہیں. آپ تو ان سے بڑے چور ہیں. اور یہ جو ابھی ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے نا احتساب کی, اور یہ بھی مٹی پاؤ پروگرام ہے ان کے. اگر آپ کرپشن کے کیس کھولیں تو آپ باقیوں کی چوریاں بھول جائیں, وہ کوئی کھول ہی نہیں رہا. کھولا کیا یہ گھڑی چور. حالانکہ ود ان 1 ایئر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو کرپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان 116 نمبر سے 140 نمبر میں گیا ایک سال کے اندر 2019 میں. اب سمجھ آئی نا, بالکل اس کو کوئی کھول رہا ہے. کیوں نہیں کھول رہے, پتہ ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کھول رہے کہ عمران خان ان میں سے شاید سب سے کم شیئر لینے والا ہوگا. جنہوں نے لایا ہے نا تو انہوں نے حلوہ کھانے کے لیے لایا تھا. آپ مانتے نا کون لے کے آئے ہیں؟ جی یہ تو آپ ٹھیک ہے نا, مانتے ہیں. تو وہ کیوں لے کے آئے تھے؟ انہیں بھی نظر آ رہا تھا پاکستان میں. میں نے آپ کو جو شروع میں بات کہی کہ بھئی امریکہ کو نہیں چاہیے تھا پاکستان, تو انہیں نظر آ رہا تھا نہیں چاہیے, تو انہوں نے بھی دیہڑی لگانی تھی. چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی, تو دیہڑیاں تو انہوں نے لگائیں. اب ان کا نام تو جو اب ہم کہہ رہے ہیں نا جی حافظ صاحب کے بارے میں بھی کہ ٹھیک ہے ان کی سوچ اچھی ہے, تو اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بچانا چاہتے ہیں, لیکن اپنے ساتھیوں کو پکڑیں گے بھی, یہ تو امید نہیں ہے ہمیں. ہاں جی, وہ 99 کمپنیاں جب نکلیں, ہاں 99 کمپنیاں عمران نے تو نہیں بنائی تھی نا. نہیں اس پر, لیکن خالد صاحب ایک بات اور بھی آتی ہے نا اس میں, جب آپ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بات, لیکن جو اس کے کلٹ فالوورز ہیں وہ اس سے یہ آرگیومنٹ اس کو بڑا ایزیلی بائی کر لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہاں دیکھیں بات آپ تو جو کر رہے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں, اس نے تو نہیں کی کرپشن تو دوسروں نے کی ہے. تو وہ اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے اس کی. حالانکہ بہرحال پھر بھی اکاؤنٹیبل تو وہ ہے. اس کے ارد گرد اگر کسی کی 99 کمپنیاں نکل رہی تھیں اور وہ اگر ریزائن کرا تو یہ کہتا کہ میں بغیر کسی انکوائری کے میں مطمئن ہو گیا ہوں. اچھا نہیں, وہ اس میں جو بات ہے نا جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو زیر بحث آنے کے قابل لوگ نہیں ہیں. اصل میں ان کا تو کوئی پتھر سن ہمارے میرے دیوانے کو والے ہیں نا. وہ جب آپ کوئی بھی آرگومنٹ لے کے آئیں گے وہ اپنی مطلب کا ایک آرگومنٹ تراشیں گے, اور نہ اس کے دائیں سوچیں گے نہ بائیں سوچیں گے نہ کاؤنٹر سوچیں گے نہ آگے سوچیں گے.
جہاں ان کے محبوب کو اس آرگومنٹ سے فائدہ پہنچے بلاک ادھر سے آگے مزید نہیں سوچنا ہے اب. ٹھیک ہے, یہ ان کی نفسیاتی کیفیت ہے. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو. بس آگے نہیں, اگلا قدم نہیں اٹھانا, گستاخی ہو جائے گی, بس اتنے روکو. ٹھیک ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے. لیکن بات اصل میں کیا کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ جو میثاق جمہوریت ہو گیا تھا نا, کرپشن تھی لیکن منیمائز ہو رہی تھی. وہ جو میثاق جمہوریت ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں جس نے 70 سال گند کیا تھا ان کا اختیار کم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا, راحیل شریف نے ٹل لگا لی, نواز شریف نے اسے ایکسٹینشن نہیں دی, تو کوئی کہیں فیصلہ ہوا تھا نا اس بات کا. باجوے کو 2 دفعہ مل گئی, تیسری کے چکر میں تھا. اسے بھی پتا تھا نواز شریف ہوگا تو نہیں ملے گی, کیونکہ اس نے تو اصول بنایا ہوا ہے کہ نہیں دینی ہے. اب اس کی جگہ پہ وہ شخص آیا کہ یہ سارے چور ہیں اور میں آ کے یہاں پہ احتساب کروں گا, اور یہ کہ اگر جو بات نواز شریف کہتا ہے یہ بات اگر مجھ سے میرے جرنیل نے کہی ہو, میں ادھر ہی یا خود ریزائن کرتا یا اس کو ہٹا دیتا. یہی باتیں کر کے آیا تھا نا. اب یہ کہتا ہے کہ جی وہ 99 کمپنیاں, بس ٹھیک ہے وہ تو ایسے ہی جھوٹ ہے, اور حالانکہ 99 کمپنیاں بھی ایک آدمی نہیں بنا سکتا. اصل سمجھنے کی بات یہ ہے نا, یہ اس پورے کلب کی ہیں یا وہ مافیا ہے پورا. پھر آپ ایک بات کو سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے یار, وہ ملک ریاض نے کوئی پیسے بھیجے تھے برطانیہ, ٹھیک ہے, وہ پکڑے بھی گئے. کیا تھا جی, کیا کوئی گھر خرید رہا تھا نا, اتنے سارے پیسے تھے. 99 کمپنیاں خریدنے کے لیے پاکستان سے پیسے گئے ہوں امریکہ, وہ نہیں پکڑے گئے. کیوں؟ سہولت کارتے تھے. نہیں مطلب ایک دیکھیں نا, ہم بھی تو وہ نہ بنے نا جو ہم ابھی جن کو کہہ رہے تھے. سوال تو یہ بھی پھر کھڑا ہوتا ہے نا, وہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ ان 99 کمپنیوں میں اگر امریکی بھی حصے دار ہوں تو ہمیں کیا پتا. یہاں وہ جو وار آن ٹیرر تھی, وہ اس کے پیسے ادھر آئے ہی نہ ہوں, ادھر ہی سے ادھر لگے ہوں. ٹھیک ہے, اس ساری کرپشن کے اوپر مٹی کس نے ڈالی ہے؟ عمران خان نے. اس ساری کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا ہے؟ عمران خان نے. کیوں کیا ہے؟ ہم ایک پیج پر ہیں. میں ورلڈ کپ کی خوشی, جیتنے کی خوشی لے کے آیا ہوں. 19 میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا نا. تو اصل میں تو پھر یہی ہوتا ہے نا, دیکھیں جب کہیں بھی لٹیرے ایک پیج پہ ہوتے ہیں نا تو پیسے بانٹنے پہ اختلاف ہوتا ہے. اصل بات یہ کبھی نہیں کھولیں گے, لیکن اصل بات سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ عمران خان نہیں چھوڑیں, عمران خان کہہ رہا ہے باجوہ میر جعفر ہے, میر صادق ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد باجوہ اس سے مل بھی رہا ہے. ملاقاتیں خفیہ ہو رہی ہیں. یار کوئی سمجھو بات کو بھائی. آرمی چیف کیا بلا ہوتی ہے, وہ میر صادق کہنے والوں سے جا کے چھپ کے ملے گا تو مل رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واقعی کوئی بہت بڑا پیش تھا جس پر وہ تھے, اور اسے کہہ رہا تھا یار بس میر صادق تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے کوئی نہیں برداشت کر لیں گے, ایسی بڑا پیٹ ہے نہیں, کیا ہوتا ہے جگرا ہے ہمارا, لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں ہے, بس اس کا خیال رکھنا. کچھ تو تھا نا. اصل میں عمران بھی تو ٹیسٹ کر رہا تھا نا اسے, وہ کچے دھاگے سے بندہ آ رہا تھا اس کے پاس. تو کوئی بہت بڑا پیج سی, کوئی چھوٹا جا پیج نہیں سی. ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اور ابھی بھی جو ساری فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے نا, اس صبر کے بدلے میں ہو رہی ہے. کہ کچھ راز ہیں اس کے سینے میں جو وہ نہیں کھول رہا, اسے پتہ ہے یہ ترک کا پتہ ہے. اس معاملے میں تو ماہر کھلاڑی ہے. اچھا بخیر صاحب, اس کے ہم تھوڑے نہیں, وہ جو آپ کی ریورس سوئنگ ہوتی ہے نا, وہ پہلے حلف ہوتا ہے کہ ہم نے بتانا نہیں ہے کہ ریورس سوئنگ کرتے ہم کیسے. وہ تو بعد میں دنیا نے پکڑ لی کہ یہ تو مطلب گیند کا ستیاناش پھیر کے یہ سارا کام کرتے ہیں. لیکن پہلے یعنی عمران خان کے دور میں نہیں پکڑا گیا. سرفراز نواز, عمران خان, مدثر نظر, یہ سارے ریورس سوئنگ کے ماسٹر تھے, پکڑے نہیں گئے. یہ تو جب وقار اور وسیم کی آپس میں وہ شروع ہوئی نا مقابلہ بازی, تو انہوں نے زیادہ ہی ستیاناشی پھیر دی گیند کے ساتھ. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ گیند کی حالت یہ تھی جیسے کتے نے چبا کے جو ہے نا وہ کر دی ہو, تو پھر ظاہر ہے پھر تو پکڑا ہی جانا تھا. اچھا بخیر صاحب, ایک یہ وہ جو سیاسی وجہ یا اس ٹائم وہ خلا تھا جس وجہ سے ضرورت کے تحت مقتدرہ نے وہ چیزیں کی, لیکن اب دیکھیں چلیں ان کی ضرورت تھی, اب اس ضرورت کے تحت
یہ پورا ایک پروجیکٹ تراشا گیا. اب اس سے جو ایک رویے پیدا ہوئے جس کا سامنا ہمیں آج کل ہے، یہ رویے کسی دور میں میڈیا کے ذریعے ہمیں پہلے بھی ملتے رہے ہیں، جیسے ہم نے ابھی ڈسکشن کی کہ مقتدرہ میں، لیکن اس کو جو ملٹی پلائی کیا میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے، اور پھر گھر گھر جگہ جگہ. ویسے تو یہ بڑی دلیری کی بات سمجھی جاتی ہے کہ بھائی ہم بڑے دو ٹوک ہیں اور منہ پہ بات کرنے والے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈکٹیٹرشپ مائنڈ، اور ڈکٹیٹرشپ مائنڈ کے نیچے وہ جو ایک کلٹ فالوئنگ، کہ وہ جو کوئی چیز سننے کو تیار نہیں، کسی آرگومنٹ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، کوئی وہ ایک سیاسی جسے ہم ایک تربیت کہتے ہیں وہ نہیں. تو اس کی وہ کیا بنیادیں ہیں، وہ کیا ٹولز ہیں جو آج کے دور میں ماڈرن سائیکالوجی یا ماڈرن جسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیا پروپیگنڈا ٹولز ہیں، جن کے ذریعے جو ہے یہ پھر پورا فینومنا ہمارے سامنے نظر آتا ہے. یہ بڑا گمبھیر سوال ہے فروخ. شکریہ پہلے تو آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا. آج بڑے عرصے کے بعد ہم تینوں کسی ایک پروگرام میں پلیٹ فارم پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، غالباً 5-6 سال سائٹ ان سائٹ کے بعد. مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب پر ہم نے جواب دے پروگرام کیا تھا، جواب نامہ کیا تھا، تو میں کہتا ہوں 5-6 سال تو ہو گئے ہیں. دیکھیں اصل میں پہلے تو ایک کچھ چیزوں کو سمجھیے. جو آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، اب یہ ایک مینس ہے جس کو سوسائٹی فیس کر رہی ہے. ہم اس کے بارے میں اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے متشدد کیوں ہیں اس کے بارے میں، آپ باقی پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے بارے میں اتنی زیادہ سخت رائے نہیں رکھتے، اوپینین نہیں رکھتے. تو اس کی ریزن یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سماجی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس فینومینا کے ساتھ، وہ خرابیاں باقی جو دوسرے لیڈرز تھے ان میں سے کسی کے ساتھ ایسی خرابیاں پیدا نہیں ہوئیں. جو مسائل پیدا سماج کے اندر سطح پر آ کے کھڑے کر دیے ہیں اس نے، تو مطلب باقیوں کے جو بھی پرابلمس تھے وہ پولیٹیکل لیول کے اوپر تھے یا اکنامک لیول کے اوپر، کرپشنز جو تھیں، جو یہ جو فگر ایک بن کے آیا ہے، جس طرح اس کے جو اثرات نیچے گئے ہیں وہ اس پر آئیں گے، ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. لیکن خطرناک چیز وہ ہے کہ آپ کے سماج میں جو زہر گھول دیا ہے اس فینومینا نے، اس کو اب ٹھیک ہوتے ہوتے دہائیاں لگیں گی، جنریشنز لگیں گی اس کے اثرات سے نکلتے ہوئے. پہلے تو آپ دیکھ لیں ذرا، اس کو انالائز کر لیں. اگر آپ عمران خان کی پرسنالٹی کو، اگر آپ کو سائیکالوجی میں کوئی، اگر ایٹ بیسٹ اگر کوئی پرسنالٹی ٹائپ جو ہے اگر آپ کوئی اس کو ڈپک کرتی ہے تو وہ ہے ایک ڈارک ٹائپ پرسنالٹی کہتے ہیں اسے. وہ 3 پرسنالٹی ٹریٹس کا کمبینیشن ہوتی ہے، جس میں ایک نارسسزم ہوتا ہے، اور جس کو نرگسیت پسندی کہتے ہیں یا خود پرستی کہہ لیں آپ اسے، اور دوسرا جو ہے وہ میکیولنزم ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ بڑے کوئی ایسے لوگ جو کہ اپنے گولز کو اچیو کرنے میں بڑے روتھلیس ہوتے ہیں، بڑے ڈکٹیٹوریل ہوتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے ڈائریکشنز دیتے ہیں اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ بس ان کی باتوں کو فالو کیا جائے، کوئی کویسچن نہ کرے ان کی اتھارٹی کو. اور سائیکوپیتھس ہوتے ہیں. سائیکوپیتھی ہوتی ہے جس میں کہ ایموشن لیس ہوتا ہے انسان، دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے مسائل کے بارے میں، دوسروں کے اس کے اندر کہنا ہے ہمدردی کا جذبہ بالکل نہیں ہوتا. اس لیے رتھلیس ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے معاملے میں. آپ کو یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں عمران خان کے اندر بترجہ اتم پائی جاتی ہیں آپ کو، کہ انتہا درجے کا نرگسیت پسند ہے وہ، اور اس نے اپنا ایک جو امیج بلڈ کیا اپنا اس قسم کا کہ چل رہا کیسے رہا ہے، بیٹھ کیسے رہا ہے، اس کی ساری وہ آپ دیکھیں نا ان کی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ ساری اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ وہ ایک بہت ہی ہینڈسم ہے، اور مطلب ایک لیڈر ہے جس کی توجہ جو ہے وہ کارہائے ریاست کو سنوارنے کی بجائے اس کے اپنے میک اپس اور اپنی گڈ لکس اور اس کی پروپیگیشن، اس کے اندر سارا فوکس لگا ہوا ہے. اس کا اپنے ہی وہ فواد چودھری تھا نا، وہ بتایا اس کا، میں نے سنا ایک انٹرویو میں کو کہتا کہ 3 میں 12 تو میٹنگز ہوتا ہے وہ اپنی میڈیا ٹیمز کے ساتھ. مطلب اسٹیٹ کی جو مشینری ہے اس کے جو کارہائے منصبی ہیں وہ نبھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، وہ سارا دن اپنی میڈیا ٹیمز کے ساتھ بیٹھا وہ کر رہا ہے. اس کو لائٹنگ کا ایشو بن جاتا ہے کہ یار لائٹنگ صحیح ہے کہ نہیں. مطلب اب اس سے آپ کو اس کا نارسسزم جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. دوسرا اس کے اندر کیا کہہ لیں کہ وہ جو تھا سائیکوپیتھی تھی، بے حسی. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے جنازے میں نہیں جاتا. وہ کوئی اگر کہیں پر لاشیں عوام کی، مطلب اگر ریلیشن لے کے سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی کہ وزیر اعظم آئے گا تو ہم بات کریں گے، ہم اٹھائیں گے ان کو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بلیک میل کرتے ہو لاشوں سے، اور جب تک تم یہ جو ہے لاشوں کو دفناؤ گے نہیں میں آؤں گا نہیں تمہارے پاس.
یہ ہزارہ میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا. تو اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, آپ دیکھیں ان کا بہت قریبی دوست ہے, گہرا دوست نعیم الحق ہے. وہ مطلب میں اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اس انفارمیشن کو جو ہے نا میں وہ ڈائسیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کینسر سے, وہ نہیں جاتا اس کے گھر, گہرا ترین دوست ہے اس کا. اور ایسے ہی اس کے جتنے بھی پرانے تعلقات رہے ہیں, اس کے اپنے کزنس کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں, اس کے اپنے اس کے معاملے میں کتنا کولڈ نظر آتا ہے آپ کو وہ. ایون اپنے فادر کے ساتھ جو اس کی ریلیشن شپ کے بارے میں ہم نے جو سنا ہے, جو اطلاعات ہیں, خبریں ہیں ہمارے پاس, ایون اب اس کی اپنی والدہ کے بارے میں جو اطلاعات ہیں, اس کے جو اپنے جو کلیگز ہیں جو اس کے سپورٹس مین ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ کاؤنٹی کھیل رہا تھا اور یہ جو ہے اس کو ہم نے بھیجا تھا, زبردستی بھیجا تھا پاکستان کے, جاؤ تمہاری والدہ کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے. تو یہ تو اپنے کھیلوں میں مست تھا یہ وہاں پر. تو آپ کو اس کے اندر وہ سائیکوپیتھی بھی نظر آتی ہے کہ وہ مطلب رتھ لیس ہے, وہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں ان کے معاملے میں. اب ایسا بندہ, ایسی کوئی بھی ہو, میں ہوں, آپ ہوں, کوئی اور بھی ہو, کیا وہ اگر کوئی موومنٹ لے کے کھڑا ہونا چاہتا ہے, مطلب یا خیال ہے کہ لیڈر بننا چاہتا ہے, اس کو فالوورز کیسے درکار ہوں گے؟ کوئی ریشنل مائنڈ رکھنے والا بندہ اس کو سوٹ کرے گا, کوئی کویسچن کرنے والا بندہ اس کو سوٹ کرے گا. مطلب اسے کلٹ بنانا ہے نا ایک. تو کلٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر کہے گا آپ نے ماننا ہے. وہ میں نے پڑھا میکیولنزم کی بتایا میں نے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کی ڈائریکشنز کو فالو کیا جاتا ہے, یہ ان کو کوئی ڈائریکشن نہ دے. تو اب ایک بندہ ہے جو لیڈر بن کے کھڑا ہو رہا ہے, تو آپ اس کی پرسنالٹی کو جب تک نہیں سمجھیں گے آپ سمجھ نہیں سکیں گے اس کی ساری آگے کی اسٹریٹجیز کو. تو اب ایسے بندے کو ریشنل آدمی سوٹ نہیں کرے گا, کویسچن کرنے والا آدمی سوٹ نہیں کرے گا. اس کو جو سوٹ کریں گے وہ ہوں گے جو کہ ریشنلٹی کا کھانا جن کا بند ہو, جو سمپلی اوبے کرنے والے, سوچ رکھنے والے ہوں, یا فالو, جن کی مائنڈ سیٹ یا جن کی جو اورینٹیشن ہے وہ فالوورشپ والی ہے, لیڈرشپ والی نہیں ہے. سادہ کہنا خوش آمدی تعریف کرنے والے اسی طرح کے لوگوں کو. صرف یہی نہیں, مطلب ویسے بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے لوگوں کی, کچھ لوگوں کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ بس ہمیں کوئی لیڈر ملے ہم بس کو فالو کریں. وہ ان کے اندر وہ استعداد چونکہ نہیں ہوتی کہ خود لیڈ کریں, تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کسی مسیحا کی کہ وہ آئے تو ہم اس کو فالو کریں. اچھا, اب یہ تو تھی عمران خان کی پرسنالٹی جس کی حرکیات کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے ہمیشہ. اب آپ آئے سوسائٹی کی ڈائنامکس کی طرف. کسی بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, طبقے پائے جاتے ہیں. بڑی سمپل سی آپ یہ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ جو کہ ایموشنل ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ جو ریشنل ہوتے ہیں. اچھا, ریشنل سے مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ریشنل لوگ ایموشنل نہیں ہوتے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی ریشنلٹی ان کی ایموشنز کو ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے. اور جو ایموشنل لوگ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر ریشنلٹی نہیں ہوتی, ہوتی ہے ریشنلٹی ان میں بھی, لیکن ان کی ایموشنز ان کی ریشنلٹی کو ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو کسی بھی معاشرے کو اگر آپ دیکھیں آپ اس کے, تو ان کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ ایموشنل لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. یہ جو ریشنل لوگ ہوتے ہیں یہ تو بہت قلیل اقلیت ہوتے ہیں, بہت تھوڑا لوگ ہوتے ہیں, 1% بھی نہیں ہوتے ہوں گے. انہیں کو ہم انٹیلیجنشیا کہتے ہیں, جن کو ہم انٹلیکچوئلس کہتے ہیں, دانشور کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر, جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ عمران خان کی اس پرسنالٹی کو سامنے رکھیں تو اب آپ بتائیں ان دونوں طبقوں میں سے کون سے طبقہ ہے جو کہ اس کو سوٹ کرتا ہے؟ وہی جذباتی والے سوٹ کرتے ہیں ایسے بندے, ایسی پرسنالٹی کو. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے پیچھے جو فالوورشپ جو ڈیولپ کی گئی ہے, جو جس طرح کی کیمپین کی گئی ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جس چیز کو بار بار پروپیگیٹ کیا گیا وہ ایموشنز کا ایلیمنٹ ہے, فیلنگز کا ایلیمنٹ ہے. یعنی اس کو بھی وہ بھی بڑا ٹارگیٹڈ تھا کہ اس نے کن لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے, کن کو نہیں کرنا, کن لوگوں کو اس نے اپیل کرنا ہے. وہ تھا یا جو بھی تھے, یا جو بھی تھا, وہ تھا یا جو بھی تھا, انہوں نے اس کے پیچھے جو فالوورشپ ڈیولپ کی ہے وہ ایموشنل لوگوں کی تھی. اب یہی نتیجہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں, اصل میں پورا دنیا کا ماڈل یہی چل رہا ہے نا. یہ ٹرمپ فنومینا بھی یہی ہے, مودی فنومینا بھی یہ ہے, آپ ادھر بورس جانسن فنومینا یو کے میں دیکھ لیں. اس لیے میں نے کہا نا وہ پوری گلوبل ولیج ہے نا, تو اصل میں اس اعتبار سے ماڈل ایک جیسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ گلوبل ماڈل ایکچولی, اور جس کا کہ ہم بھی جن میں سے وکٹم کہہ سکتے ہیں اس کا ہے, اس ماڈل کا. تو ویسے اس ماڈل کے خلاف سب سے اسٹرانگ جو ہے نا ریزسٹنس وہ پاکستان میں ہی ہے. صحیح بات ہے, یعنی اس بات کو ہم محسوس کریں. اچھا, وہ دوسری طرف بھی آئی ہے ویسے ریزسٹنس. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے بائیڈن کو. سب وہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے,
ایک لیکن جس طرح اس کو یہاں پہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے، جس طرح یہاں پہ اس کو باقاعدہ ایک یعنی ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا جا رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں کہیں اور اس طرح نہیں ہو رہا. جی صحیح. شاید ایسا بھی لگ رہا ہو کہ ہم چونکہ خود اس کو فیس کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو مستقل کیا نا سر، ہم نے پہلے دن سے کیا، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ہمیں تو ایک دن بھی کوئی اس معاملے میں مغالطہ نہیں ہوا. ہاں بالکل ایسی بات ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا ایکچولی وہ اور اس کو لوگوں نے یہ سمجھا شاید یہ نواز شریف کی محبت کی وجہ سے ایسا. ہاں وہ مطلب وہ تو ہے یہی نا کہ آپ جو بھی عمران خان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو وہ بائنری اپروچ ڈیولپ کر لی گئی. وہ ایکچولی ہوتا ہے یہ پرابلم، یہ جو ایموشنل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ بائنری وے میں سوچتے ہیں، چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتے ہیں. یا تو آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، نہیں ہے تو پھر آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا زرداری کے ساتھ ہیں. یا پھر آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہہ کے تو وہ کر دیا جاتا تھا کہ تو ویسے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، آج کل وہی پرو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالتی ہے. مطلب آپ عمران خان کے خلاف بولیں تو سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پٹواری ہو. اب ظاہر ہے اصل میں جو بندہ خود کسی کے دام فریب میں آ کے چلنے والا ہو، وہ کسی کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ آزاد بھی سوچ سکتے ہیں. ہاں جی، اس کے تصور ہی سے باہر کی بات ہوتی ہے. ہاں جی بالکل ایسی بات ہے. تو اب یہ لوگ جو ایموشنل لوگ ہیں ان کو اپیل کیا گیا ہے، اور ان کے لیے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی ہے وہ ہے کہ اس کو ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں اگریسو پرسویشن کی ٹیکنیک، کہ ایک میسج کو بار بار ہیمر کیا جاتا ہے، بار بار ہیمر کیا جاتا ہے. اور کیا میسج ہیمر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جب کوئی چیز آتی وہ ہے پلیزنٹ، دیٹ فیل گڈ. عمران خان ایماندار، عمران خان بے لوس، عمران خان قربانی دینے والا، بہادر، عمران خان بہادر، مطلب ساری پازیٹیوز اس کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہیں اور اس کی ہیمرنگ کی جا رہی ہے اس میسج کی. اور دوسری طرف نواز شریف کیا ہے؟ چور. زرداری کیا ہے؟ چور. نواز شریف کیا ہے؟ بے ایمان. سارے مطلب جو بھی واقع جو اس کے اپوننٹس جو بھی ہیں، باقی اگر کھڑے بھی ہوں گے تو ڈھیلے ماٹھے کھڑے ہوں گے. ہاں جی، یہ لیٹے گا بھی تو اکڑ کے لیٹے گا. کتنے خوبصورت سٹائل سے لیٹا ہوا ہے، ولیوں والے درویشوں والے سٹائل میں سویا ہوا ہے. اور اس کی پھر بار بار ریپیٹیٹیو ایک میتھڈولوجی کے ساتھ ماسز تک اس کی بھیجنا، مطلب بار بار جو چیز جو میڈیا کے تھرو جو چیز پروپیل کی گئی ہے، پروجیکٹ کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کا نام جب بھی ذہن میں آئے تو آپ کے ذہن میں پازیٹیو آئے، چیز پازیٹیو وائب آئے. اور جب آپ نواز شریف کا نام سنیں یا بے نظیر کا سنیں، زرداری کا سنیں، بلاول کا سنیں، مریم کا، فضل الرحمان کا، اور کسی بھی لیڈر کا اور آپ سنیں تو آپ کے ذہن میں جو چیز پہلے آئے وہ نیگیٹو ہو، کیونکہ بار بار ہیمرنگ کی گئی ہے وہ نیگیٹیوز کی ان کے ساتھ اور پازیٹیوز کی اس کے ساتھ. اب اس میں جب آپ اس کو جب آپ ریپیٹڈلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کرتے ہیں نا تو انوالنٹیرلی غیر محسوس طور پر لوگوں کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہم لرننگ کہتے ہیں ہم اسے، کہ لوگ یہ لرن کر لیتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، یہی ہینڈسم ہے، یہی خوبصورت ہے، یہی مسیحا ہے، اور یہی ساری برائیوں کی جڑ ہیں، یہ سارے فساد کی جڑ ہیں. یہ غیر محسوس طور کے اندر یہ آپ کو لوگوں کو ریشنلائز نہیں کروانا پڑتا. جب آپ بار بار ریپیٹڈلی ایک میسج کو ہیمر کر رہے ہوتے تو یہ ان کی فیلنگز کا پارٹ بن جاتا ہے. میں اسی لیے میں اکثر بات کرتا ہوں مذاق کے طور پہ، ایک ٹیسٹ بنایا ہوا میں نے اپنا نا. پچھلے دنوں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہیں پر، تو ایک بندہ جو تھا عمران خان کا فالوور تھا وہ بڑا، جب اس نے دیکھا کہ میں اس وقت نرغے میں ہوں اینٹی عمران لوگوں کے، تو وہ اس نے عمران خان کے نیگیٹوز بات کرنی شروع کر دی. تو میں نے کہا تم اچھا تو بتائے ہو گئے؟ کہتا ہاں میں تو بتائے ہو گیا ہوں. میں نے کہا ابھی تمہارا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری بلاول اور مریم کے بارے میں کیا رہے ہے؟ جیسے میں نے کہا وہ اچھل پڑا. میں نے کہا اب بتاؤ ریزننگ کیا تمہارے پاس کہ تمہارا یہ جو ریئیکشن آیا نہیں فوراً اچانک یہ آٹومیٹک ریئیکشن آیا، تو اس کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا. اس کی ریزن کیا ساری جو ہے وہ ایکچولی جو کنڈیشننگ کی گئی ہے وہ ایموشنز فیلنگز کے تھرو کی گئی ہے. اس میں ریشنلٹی کا ایلیمنٹ ڈالا ہی نہیں کیا. جو خالد صاحب بات کر رہے تھے پہلے بھی ہے کہ آپ وہ ریشنلٹی والا آرگومنٹ کوئی فیکچوئل انفارمیشن لے کر آئے، وہ ادھر جاتے ہی نہیں ہے کہ ان کے ممدوح، ان کے محبوب کے خلاف جو بات آ رہی ہے وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتا. اس کو سننا تو دور کی بات ہے، وہ ان کو رجسٹر ہی نہیں ہوتی وہ انفارمیشن. ان کو وہ ساری انفارمیشن وہ سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے اس ممدوح کی فیور میں جاتی ہیں. اب یہ ایک فینومینا ہے جو کہ آپ کی سوسائٹی میں بہت بڑے لیول کے اوپر پھیل گیا ہے. جس پہ میں نا کچھ چیزیں خاص طور پہ جو میڈیا ٹولز ہیں، کانٹینٹ ٹولز کے اندر مطلب جیسے جو آپ نے پرسویشن کی بات کی کہ جس طریقے سے میسج کو ڈسیمینیٹ کیا جاتا ہے، اور میسج کے اندر اب اس میں ساری آپ
امیجز سے لے کے فوٹوگرافی، پھر ویڈیوگرافی، پھر کنٹینٹ کا ڈیزائن، کنٹینٹ ڈیزائن کے ساتھ جب سوشل میڈیا آیا، اب سوشل میڈیا کا جو اپروچ ہے، جس کو ٹرمپ فینومینا بھی ہم کہتے ہیں، کہ ٹرمپ فینومینا کیا ہے کہ ایک جب اسپیسیفک انٹرسٹ کے لوگ اس کو پورا جو سوشل میڈیا اسٹڈی کرتا ہے، اور جب آپ اس کو کانٹینٹ جو ہے وہ دیتے ہیں تو کانٹینٹ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے وہ کیا سننا پسند کرتا ہے، ایک بندہ کیا دیکھنا پسند کرتا ہے، ایک بندے کے انٹرسٹ کیا ہیں، ان انٹرسٹ کو جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اس کو اسی ٹائپ کا میسج جو ہے وہ ڈیلیور کرنا. مطلب خاص طور پہ جب ٹرمپ والا، اس میں وہ جو یو کے کی بہت بڑی مارکیٹنگ فرم تھی اینالیٹیکا، تو اس کی وہ جو اس نے ساری جو اسٹڈی کی تھی، اور اس میں پھر رشین ٹیمز بھی انوالو تھے، اور پھر اس میں مارک زکربرگ جو فیس بک کا مالک تھا، اس نے وہ سارا بیہائنڈ جو انٹرنل ڈیٹا ہے وہ پرووائڈ کیا تھا. اس میں کیا تھا، وہ بیہیویئر سے، وہ اسٹڈیز تھی، اور وہ اسٹڈیز کیا تھیں کہ کس بندے کو کون سا ایشو یا کس ایشو کے اوپر جو ہے وہ چیز ہے، تو اپنے اس کانٹینٹ کو اسپیسیفک اس ایشو سے ریلیٹڈ کر کے یا اس مائنڈ سیٹ سے ریلیٹڈ کر کے وہ بھیجنا. تو یہی چیز ہم ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پھر اس کا جو شکار آگے جو کنٹینٹ کریٹر بنے، کیونکہ آج فیوچر کا سب سے بڑا جو ون آف دی میجر ٹول ہے اکانومی کا، یا جو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، کیونکہ باقی اکانومی تو چھوڑی نہیں، تو ارننگ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ آن لائن ہے. تو اگر آج ایک اتنا بڑا آپ نے آڈینس کریٹ کر دی، اتنی بڑی وہ فینومینا کریٹ کر دیا، تو ان کا اس کے بغیر چارہ نہیں. مطلب بہت سے ہمارے صحافی دوست ہیں یا اس طرح کے میڈیا کے دوست ہیں، اگر آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ خان صاحب کی برائی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو پسند نہیں کر رہے، لیکن جو ہی وہ ویلاگ کریں گے، جو ہی وہ اسپیچ کریں گے، وہ انہوں نے اگر وہ کہیں فزیکل پریزنس کرنی ہے یا میڈیا پریزنس کرنی ہے تو کلکس کے لیے جو ہے نا وہ بھی ویورشپ ہے. اور باقی یہ ہے کہ افیکٹڈ لوگ بھی ہیں، مطلب جو چاہتے ہیں. یہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا، جب کوئی نیگیٹیوٹی کسی سوسائٹی میں جنم لیتی ہے نا، تو پھر ایک ویشیس سرکل بن جاتے ہیں. وہ پھر ایک جیت نہیں رہتی اس کی، وہ ساری جیتیں اسی رخ پر وہ جو ہے نا ٹیون اپ ہو جاتی ہیں. تو اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اب جب سوسائٹی میں جو مطلب دیکھیں نا، فعال ہونے کا مطلب پہلے کچھ اور ہوتا تھا. اب فعال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر فعال ہیں یا ٹویٹر کے اوپر فعال ہیں، ہر ٹائم میڈیا میں ادھر ہی بیٹھے ہوئے نا، کام ہی کوئی نہیں ہے آپ کا، ادھر ہی بیٹھے نا، کم ہے آپ سوٹے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو اسی طرح کی چیزیں وہ کریں گے. تو جس نے پیسے کمانے ہیں تو اسی طرح کا کنٹینٹ جو ہے نا پروڈیوس کرے گا. جی ظاہر ہے، جیسے دیکھیں نا مارکیٹ میں ڈیمانڈ جس شے کی ہوگی تو مینوفیکچرر جو ہے نا وہ وہی شے بنائے گا نا، کوئی نئی چیز تو نہیں بنائے گا. بھائی اب آپ کو اگر فرض کریں آج گرمیاں ہیں تو پنکھے چاہیے، تو یعنی گرمیوں کے دنوں میں وہ ہیٹر تو نہیں بنائے گا نا. اس نے تو اس سے جو چیز ادھر ڈیمانڈ ہے وہی ڈیمانڈ. تو آپ ذکر کریں پرسویشن کے اوپر وہ ساری وہ چیز بلڈ کی گئی. ہاں مطلب یہ کیا گیا ہے اور بڑا انٹینشنلی یہ کیا گیا ہے کہ ایک کلٹ بنایا گیا ہے، اور اب وہ آپ اس مینس کو فیس کر رہے ہیں. اور اچھا میں ابھی خالد صاحب بات کر رہا تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کمپیریزن میں، کہ جب آپ کوئی تحریک کھڑے کریں تو مطلب میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ بھی ایڈریس ہونے والا کویشچن ہے کہ ایک فرد کے گرد اگر کوئی تحریک کھڑی کی جائے، اس کا محور تحریک کا فرد ہو، تو اس کے سماجی اثرات کیا ہوتے ہیں، اور کسی نظریے کے گرد اگر کھڑی کی جائے تحریک تو پھر اس کے کیا سماجی اثرات ہوتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا یہ بات کہ اس میں بھی یہ آپ دیکھیں گے اگر کسی فرد کے گرد کھڑی کی جائے تو سارا پھر تو گھنٹہ گھر وہ فرد ہوتا ہے، اور وہ ایک آئیڈیل ترین پرفیکٹ ترین ہستی کے طور پر سامنے کھڑا ہوتا ہے. پھر وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں باندھے دی ہر شے باندھی تو نہ باندھے دی کوئی شے نہ باندھی، کہ جو اچھا لگتا ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور جو برا لگتا ہے اس کی ہر بات بری لگتی ہے. تو پھر وہ جو اس فرد، وہ جو شخصیت ہے، وہ جو ایک بڑا لارجر دین لائف فگر بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. اس کے پھر اثرات سماج کے اوپر بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جو خالد صاحب ابھی سوشل انجینئرنگ پروگرام کی بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، آپ دیکھیں گے نا، یہ ابھی وہ مطلب کبھی ہم یہ سوچتے تھے تو کراہت آتی تھی چیزوں سے، وہ اب وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کسی کے اوپر اثر ہی نہیں پڑتا. مطلب قرآن میں جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے قریب مت جاؤ، وہ حدود یہاں پر سر عام وہ جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں، ان کا استہزاء ہو رہا ہے. اور مطلب عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حمایتی بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس میں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب عدت میں نکاح ہو جاتا ہے، اس کے لیڈر کی کوئی ویڈیو، اس کی آڈیو کالز آتی ہیں، مطلب 10 سیکنڈ نہیں سنی جاتی ہیں، ایسی باتیں ہیں، غلیظ باتیں ہیں، اور اس کے فالوور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سو وٹ.
تو اب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ یا فرد کتنا ڈی سینسٹائز ہو چکا ہے، اس کی morality، اچھے اور برے کی تمیز اس کی کتنی بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے اس سے. تو مطلب اب یہ اثرات ہیں جو سماجی اثرات ہیں، مطلب مورل سٹرکچر بدل دیا اس نے، سوسائٹی کا مورل کوڈ بدل دیا ہے. آپ جھوٹ بولیں، آپ یو ٹرن لیں، یو ٹرن لینا تو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. یہ کوئی بے شرمی کی بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی شرمندہ ہونے والی بات تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے تو خود بھی کہا تھا نا، ایک اسٹیٹمنٹ ان کی یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہٹلر اور جو اس کے ساتھ دوسرے مسولینی تھے میرے خیال سے، تو وہ اگر یو ٹرن لے لیتے تو وہ رشیا فتح کر سکتے تھے. تو میں ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. اچھا، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نظریے کے پر بنی بات اور جماعت، اس فرد پہ بنی جماعت، تو دیکھیں اب ہٹلر فرد پہ بنی جماعت تھی نا، ہٹلر کی جماعت. تو کیسی ایک وہ مطلب اس نے کیا دیا جرمنس کو، کیا دیا کیا آج وہ شرمندہ اس کے مقابلے میں دیکھیں وہ کوئی اسلام تو نہیں تھا، کفر ہی تھا، کمیونزم، لیکن نظریے کی بنیاد پر جماعت بنی تھی. تو دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا نا. آج جو اسکینڈینیوین ماڈل ہے اصل میں اسی کے نتیجے میں وہ سنتھیسس بنا ہے نا. تو اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ نظریہ وہ شے ہے کہ جو، اچھا ویسے بھی میرا تو یہ بھی خیال ہے نا کہ ایک وقت میں پرسنالٹیز کی اہمیت تھی. ہم اب جس دور میں داخل ہو چکے ہیں نا، اب اداروں کی اہمیت ہے، پرسنالٹیز کی اہمیت نہیں ہے. اور جہاں پہ بھی پرسنالٹیز آتی ہے نا اہم ہو کے، تو وہ فریبی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. جینین پرسنالٹی اب اس لیول کی ہے نہیں، اتنی ہماگیر یا ہاں وہ نہیں ہے. تو وہ دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہے، کرزما ہے، ہوتا کوئی نہیں ہے. کرزما پروپیگنڈے کا ہی سارا اثر ہوتا ہے. امتناع نظیر جو وہ ایک بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا کہ بھائی آخری جو بڑی شخصیت ہے نا، اب ان کی مثال کوئی شخصیت دنیا میں نہیں آنی. وہ 14 صدیاں پہلے آگے چلے گئے. ٹھیک ہے نا، اب ادارے ہی ہیں، اب جماعتیں ہیں، اب کوئی فرد نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فساد، جیسے ہٹلر کی آپ نے مثال دی، اس نے بھی فساد کو جنم دیا. اب بھی جہاں جہاں پر بھی یہ فرد بڑھ کے آ گیا، جیسے ٹرمپ کی بات ہم نے کی، بورس جانسن کی بات کی، ہم نے مودی کی بات کی، یہاں پہ عمران خان کو، جہاں جائیں وہاں فساد ہی پیدا ہوا ہے. امریکہ کے اندر جو کچھ ڈسٹرکشن شروع آئی ہے، اور یو کے میں جو اس نے کر دیا بورس جانسن نے یو کے ساتھ، وہ اب تک اس کے آفٹر شاک سے نکل نہیں پا رہا. یو کے جو یورپی یونین سے نکلا، یہ کوئی نکلے گا بھی نہیں. میں آپ کو یہ اصل میں جو کہہ رہا تھا نا کہ ریزسٹنس پاکستان، مجھے یہ امید ہے کہ پاکستان شاید نکل جائے اس سے. مجھے باقی کسی ملک کے نکلنے کا امکان نہیں نظر آتا. انڈیا میں ویسے ایک تازہ ہوا تو آئی ہے، انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے. اصل میں پاکستان انڈیا ایک ہی مٹی ہے نا. مجھے انڈیا میں بھی اس کا امکان ہے کہ، اور اس کو بھی نکالنے میں پاکستان کا عمل دخل ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ یعنی اس میں پاکستان ہی کا کردار ہوگا. یعنی یہ جیسے ایک عرصے تک پاکستان نے اسے رشیا سے بچائے رکھا، تو اب یہ جو آ رہی ہے نا فسطائیت، اس سے بھی پاکستان اس کو بھی بچا سکتا، خود بھی بچ سکتا ہے، اس کو بھی بچا سکتا ہے. یورپ امریکہ نہیں بچیں گے. اچھا خالد صاحب، جیسے آپ نے جو اچھا وہ بھی اصل میں بات نظریے کی ہے نا. یہاں نظریے کی جڑیں بہت گہری ہیں. تمام تر کوششوں کے باوجود اسے اکھاڑا نہیں جا سکا. ان ممالک میں ایسی بات نہیں ہے. صحیح. اس کے تدارک کی طرف آئیں گے، لیکن خالد صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا تھا مقتدرہ نے ساری ایفرٹ کی، بخاری صاحب نے اس کے جو دوسرے ایسپیکٹس کو گنوایا اور کس طریقے سے فینومینا بلٹ ہوتا ہے اور کیسے پھر یہ کیا شکل اختیار کر لیتا ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ ایک انداز سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو بھی یوز کیا گیا ہو. میں ایک بلڈ کر رہا ہوں. اچھا، اور جب یہ رجیم چینج والا سارا فنومنا ہوا تو بہت سے ایسے صحافی جنہوں نے یا بہت سے ایسے موٹیویشنل وہ انفلوئنسرز جن کے اوپر وہ بڑا جبر ہوا، تشدد ہوا، ان کی پکڑ دکڑ ہوئی، اور ان کا بھی جو آگے بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اس ڈگر پہ آپ نے ہمیں لگایا، آپ یو ٹرن کر کے مڑ گئے ہو، ہم تو سیدھے جائیں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دور میں جیسے بھٹو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھا، نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھا، وہ نکل کر آئے اور ہم چلو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک جرم کیا اس سے وہ نکل کے، تو یہ لوگ خان صاحب، یہ لیڈرشپ، یہ ٹیم، آپ ان سے کوئی امید توقع نہیں کر سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ریئیکشنری فورسز اور ڈسٹرکٹیو فورسز جو ہوتی ہیں نا، وہ کبھی کوئی کنسٹرکشن یا کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے.
سیدھی سی بات ہے. یہ اور طرح کے وہ جینیسس سے وجود میں آئی جماعتیں ہوتی ہیں جو تعمیر کرتی ہیں کسی چیز کی. یہ کوئی تعمیر نہیں کر سکتے. ان کا ایک رول ہوتا ہے دوسروں کو صحیح راہ پہ ڈالنے کا. اصل میں یہ جو اس طرح کی ڈسٹرکٹیو فورسز ہوتی ہیں نا، یہ سبق سکھانے کے کام آتی ہیں سوسائٹی کو. وہ جو ڈیٹریکٹ سوسائٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی ایکسٹریم لیول کی جو آتی ہے نا، تو وہ پھر اعتدال کی طرف دھکا دیتی ہیں. خود ان کا اس سے زیادہ کوئی رول نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. تو مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے. بہت سی جماعتیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ بڑا پوٹینشیل ہے، بہت کام آئے گا. کوئی کام نہیں آنا اس پوٹینشیل میں. نوجوان ہے جو بھی آ گئے میں ٹھیک ہے میرے بھائی، معافی چاہتا ہوں. یہ جو جس طرح اس سے یہ تعمیر ہو گئی ہے نا، یہ اب اس معاشرے کو پرجنگ کی ضرورت ہے، اور یہ ایجوکیشن سے ہونے والا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بہت شروع میں لوگ کہتے تھے یار یوتھیے کو بات سمجھانے کا ایک ہی طریقہ 2 تھپڑ. تو اب اسٹیٹ کا تھپڑ چاہیے. لیکن اسٹیٹ میں تو کون سا ادارہ ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہاں، جو اوپر سے جس نے چھلڑی چڑھائی ہوئی بھی ہے اس کے بھی اندر تو دیوتا تو وہی ہے نا، اور اس کے اپنے اندر نہیں بھی ہے تو اس کے آس پاس تو دیوتا وہی ہے نا. تو اپنے گھر بھی جا کے تو مخالفت کی بات تو نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ کہے گا بھائی کیا کریں، ہم نے تو آرڈر ماننا ہے، چیف صاحب کی مرضی یہی ہے تو ہم مجبور نوکری کریں گے نہ کریں. یہ صورتحال ہو ریاست کی یا اس کے اداروں کی یا جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ان افراد کی، تو وہ والی پالیسی نہیں چل سکتی جیسے نہیں چل پا رہی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی معاشرے کو، یعنی جیسے یہ ہم نے دیکھا نا کہ ایک پروجیکٹ تھا، ایجوکیشن ہوئی، آپ نے اس کے لیے کنڈیشننگ کا الفاظ استعمال کیے. ہم اسے ماس ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ بھی تو ایجوکیٹ کرنے کے کوئی طریقے اختیار کرتے ہیں نا. ان میں سے ایک یہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، تو بندہ سوچتا ہے، ری تھنک کرتا ہے، ری وزٹ کرتا ہے اپنی ساری پالیسی کو. یار کیا غلطی تھی جس کے نتیجے میں یہ ہوا، کہاں خرابی تھی جس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. تو یہ ایک طرح کی برین اسٹارمنگ کے کام آتی ہے. بس یہ والا رول ہوتا ہے ان کا. اس سے زیادہ یہ ان کا بھی کوئی اور کام نہیں ہے. یہ معاشرے میں کوئی تعمیر نہیں کر سکتے. لیکن یہ نہیں سمجھیں کہ یہ جتنی ووٹ ہیں اتنے ہی لوگ ایسے ہیں. وہ بہت تھوڑے ہیں. جب ان کا وہ ہو جائے گا، باقی لوگ تو ہمارا جو جتنا تھوڑا بہت ایک مزاج ہے، ایک آواز جدھر چل رہی ہوتی ہے ادھر لوگ چل پڑتے ہیں. پھر بنی اسرائیل میں بھی بچڑا جو بچہ پوجا تھا، لیکن بہت سے لوگ وہ تھے جو توبہ کر گئے. توبہ وہ کر لیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنہوں نے کر لیا، سوچ لیے تھے. وہ ابھی کر چکے ہوئے، جنہوں نے کرنی تھی وہ کر لی تھے. باقی اصل میں اب یہاں بھی تو جہانگیر ترین صاحب توبہ کر گئے نا، مطلب اون چودھری صاحب توبہ کر گئے. وہ ضمیر فروش تھے سر. لیکن آپ نے جو بات کیا، سوری سر، وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ جو کچھ یوٹیوبرز ہیں اور اس طرح کے جو انفلوئنسرز ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ جس پائپ لائن میں چلے گئے اسے نکل نہیں سکتے. آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے تو ہم نہیں لے سکتے. مطلب یہ وہ لیں کیسے؟ مطلب ایک آدمی کی فرض کریں، پہلی بات یہ سوچیں کہ وہ ٹویٹ کر کے فارغ نہیں ہوتا تو مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ 10,000 کو کراس کر چکے ہوتے ہیں اس کے لائکس. ٹھیک ہے. صرف اسی نشے کو تو وہ جو ہے نا وہ اسے ادھر سے یو ٹرن نہیں لینے دے گا اسے. اچھا صرف یہی نہیں ہے، وہ یوٹیوب پر ایک 10 منٹ کا جو ہے نا اپنا کوئی وہ ولاگ کہیں یا جو بھی چڑھاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے ملینز میں، تو وہ صرف کلک ہی تو نہیں ہے نا، ارننگ بھی تو ہے نا. کوئی کہتا ہے نا، عمران ریاض نے کہا تھا کہ بھائی وہ 20 کروڑ روپے کا گھر تو میں 3 مہینے میں خرید لوں. اب یہ پیکج ہے پیچھے. تو اس پیکج پہ تو بندہ اسامہ بن لادن کا ڈی این اے نکال کے دے دیتا ہے. آپ نے اسماعیل ہرش کی روح تڑپا دی. اچھا یو ٹرن کدھر سے لے، بندہ نہیں لے سکتا یو ٹرن. اچھا بخاری صاحب، مطلب یہ ایک فینومینا بنا، کریٹ ہوا، متاثر ہوئے اور چل پڑا، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیز دن بدن زیادہ، جتنا ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہماری اسٹیٹ، تو وہ زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، زیادہ خطرناک ہو رہا ہے، خطرے ناک ہو رہا ہے. تو
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب اس ایجوکیشن مطلب اگر ایجوکیشن کی گئی ہے تو اسی ایجوکیشن کے ذریعے ان چیزوں کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ایجوکیشن ہو ہی نہیں سکتی؟ یہ بھی آپ بتا دیں. دیکھیں ایجوکیشن کا معاملہ جو ہے نا وہ یہاں پر مطلب میں نے پورا تمہید پوری اسی لیے بلڈ کیا کہ اب جو ان کی ایکچولی جو بلڈ کرنا تھا نا جو ایموشنس کے تھرو ایک آپ نے کلٹ بلڈ کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں، ہو چکا ہے وہ. اب اس کو جو اب تو ہے جو مسئلہ جس کو ہم فیس کر رہے ہیں کہ اب اس کو ڈیل کیسے کریں اس کلٹ کو. اس کو مطلب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کلٹس کو، تو کلٹس کو ختم کیا گیا ہے ایجوکیشن کے تھرو. کوئی ان کی ذہن سے ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی ان کی کبھی بھی. تو اب آپ کو اس کو جو خالد صاحب جیسے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس فینومینا کو اسٹیٹ لیول پر ڈیل کرنا ہوگا. اور یہ اتنا گمبھیر ہے یہ جو فینومینا ہے ہمارے، جو ابھی خالد صاحب نے بھی کہا کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ خود تو چاہتے ہیں کہ تبدیل لائیں کہ آپ کے گھر کے اندر باقی سارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا آپ نے جن لوگوں سے ایگزیکیوشن کروانی ہے وہی آپ کے ساتھ سیم پیج پر نہیں ہے، وہ تو عمران خان کے سحر میں مبتلا ہے. تو کیا کریں؟ مجھے جو فیل ہوتا ہے اس چیز کا، جو یہ جو ایوالو ہو رہی ہیں چیزیں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے کلیش ہے، ایک آگے جا کر بہت بڑا کلیش ہونا ہے. وہ طبقہ جو پرو پاکستان ہے، جو پاکستان کی خیر خواہی چاہتا ہے، جو کنسٹرکشن چاہتا ہے، اور وہ طبقہ جو پاکستان کی ڈسٹرکشن چاہتا ہے، ان کے درمیان ایک انیویٹیبل کلیش مجھے نظر آتا ہے جو ہوگا، جس میں جو خالد صاحب نے کہا کہ پرجنگ ہوگی، پرجنگ کی بات کی، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. مجھے آپ بات کر رہے تھے ایک بات یاد آ گئی. میرے دادا جو ہے نا وہ خاکسار رہے، ٹھیک ہے، اور علامہ مشرقی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے امی نہیں تھے، ٹھیک ہے. دادا بڑے محب وطن آدمی تھے. اب یہ والی دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. پاکستان بن گیا، وہ پاکستان کے حمایتی تھے بڑے اور بہت زیادہ، لیکن جب علامہ مشرقی کے ساتھ قائد اعظم کا تقابل آتا تھا تو ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. بالکل انہیں وہ سارا کچھ بھول جاتا تھا. انہیں وہ جو ایک خاص جو ان کا وہ بنا ہوا تھا نا، وہ اتھے ہی جا کے کھڑے ہو جانا. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے حمایتی رہے. ہمارے گھر میں والد صاحب کو ان کا جو کلیش ہوتا تھا نا وہ یہ والا ہوتا تھا. والد صاحب جو ہے نا وہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کی طرف وہ ایوب خان کی طرف وہی انہیں وہی سٹائل پسند تھا نا. کس والا؟ علامہ مشرقی والا، چپراس چپ والا، ٹھیک ہے، بیلچا پارٹی. تو وہ انہیں ایوب خان میں نظر آتا تھا. یہ کیا جمہوریت کیا شے ہوتی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کا یہ سانچے بن جاتے ہیں نا، ان کا ٹوٹنا آسان نہیں ہوتا. لیکن دوسری بات یہ ہے نا، دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی ہے اس کی دو گروپ بننے کی، یعنی پولرائزیشن. کسی بھی معاشرے کی تعمیر پولرائزیشن کے بغیر نہیں ہوتی. کھرے کھوٹے کو علیحدہ کیے بغیر، سچے جھوٹے کو علیحدہ کیے بغیر، مفاد پرست اور مخلص کو چھانٹے بغیر کسی بھی معاشرے کی تعمیر نہیں ہو سکتی. یہ جو نیگیٹو ساری آپ چیز دیکھ رہے ہیں نا، میں اسے جب آپ ذرا وہی بات ہے جو آپ نے وہ کہانی سنائی تھی ابھی، وہ نہیں، وہ جو محاورہ سنایا تھا آپ نے، باندری ہر شے باندھی. ہاں جی. جب آپ پازیٹیو ہونا تو آپ کو ہر شے پازیٹیو لگے گی. جو آپ کا نیگیٹو ہے آپ اس کا بھی پازیٹیو پہلو دیکھیں گے. مجھے اس میں یہ پازیٹیوٹی نظر آتی ہے اس ڈسٹریکشن میں یا اس ساری نیگیٹیوٹی میں، کہ یہ جو دوسری سائڈ ہے نا، جو ڈل مل تھی، ذرا کچی کچی تھی، ذرا مطلب سہولت سے چلنے والی تھی، اس ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے وہ پازیٹیو ایکسٹریمزم درکار ہوگا. وہ گریجولی ادھر پیدا ہو رہا ہوگا، جنریٹ ہو رہا ہوگا. وہ یہ پیدا کر رہا ہے. تو وہ جب اس کا وہ پورا پاور بینک جو چارج ہو جائے گا نا، تو یہاں سے اصل میں وہ طاقت جنریٹ ہوگی جو ملک کو اٹھا سکے گی. ابھی وہ ٹیم ہی نہیں ہے. اس ٹیم کو بنا کون رہا ہے؟ کوئی فرشتہ تو آیا نہیں، نبی تو آیا نہیں، کسی کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بڑی ڈسٹرکٹیو فورس ہے، یہ بنا رہی ہے. شاعر کہتا ہے نا کہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ میں تیرا نہ تھا اور تو میرا نہ تھا. اچھا خالد صاحب، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اب ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے بھی کافی سبق، یہ اب چلیں 10 سال میں اب یہ ساری جماعتیں تقریباً اکٹھی ہیں. اب ایک
فضل الرحمان کو نکال دو، باقی تو چلیں ان کی ریپریزنٹیشن اس طرح اسمبلی میں یہ سیاسی مسئلے ہوتے ہیں، سب ایک ہی ہیں، چلیں سب ایک۔ مطلب یہ ایک خان صاحب الگ کے لے باقی سب ایک ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے باقی اندر چھوٹا اتنی میچورٹی پیدا ہو گئی ہے کہ یار یہ اس چیلنج کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اقدامات سے یا ان کی انیشیٹو سے اس طریقے سے یہ اس طرح پرو ایکٹیو مطلب نظر آئے، بہت ڈیفینسو ہے۔ اچھا، اداروں کے اندر جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں اس سے کئی دفعہ یہ ہے کہ بڑا وہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مطلب سمجھتے ہوئے کہ یہ کیا چیز ہیں، کیسے ہیں، لیکن اس طرح کی انیشیٹوز، اس طرح کی مطلب ٹھیک ہے بڑکے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، لیکن پھر بھی ضمانتیں آ جاتی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، ریلیز ہے، اور ان کو فل سپیس دی جا رہی ہوتی ہے ہر فورم پہ۔ ویسے میں اس وقت تو میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنا ویژن نہیں رکھتی کہ وہ کوئی کاؤنٹر جو ہے نا اس سب کا جو ہے نا وہ بنا سکے۔ مجھے تو ساری آپ کی جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اندر بھی اس وقت وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا، پھر یہ ابھی آپ نے اس پرانے خول سے، مفاد پرستانہ خول سے نکلے بھی نہیں، ابھی اپنی اسی دندے میں۔ بالکل دیکھنا، جیسے ان کے اندر عقل ہوتی تو یہ فضل الرحمان صاحب کو باہر نہ کرتے۔ اتنا بڑا خطرہ ہے عمران خان، یہ آپس میں پھوٹ ڈال کے بیٹھتے، اور وہ جو چیز سیٹ تھی نا، مطلب کس کا، وہ چلے جی فضل الرحمان صاحب کو صدر بنائیں گے، وہ جو بھی پرانا وہ تھا اس پہ ہوتا تو یہ ان سب سے تو مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو پہچاننے میں بہتر ہے نا۔ تو مطلب اپنے کھیل کھیلنے کے لیے، اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے فضل الرحمان صاحب کو کنارے لگا دیا، جنہوں نے بھی لگا دیا۔ پھر ابھی ایک دوسرے کا اعتماد ہی نہیں قائم ہو کے دے رہا نا ان کو، اپنے صوبوں کے چکر میں پڑے، صوبوں کے چکر میں، ووٹوں کے چکر میں، اور چیزوں کے چکر میں۔ وہ ابھی اس سے نکل کے انہوں نے یہ تھریٹ انالیسس کیا ہی نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو خدا کے کام ہے وہ امریکہ کے پاس ہیں، لا الہ الا ہو۔ اسی طرح ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو وہ ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کوئی آپشن ہی نہیں رہا، جیسے عمران خان اپنے وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اسی غلط فہمی میں رہا۔ اور یہ اس وقت کی جو بھی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب عمران خان تو آپشن ہے نہیں، ہم ہی ہم ہیں، تو ہم ہی ہمیں، تو جب ہم ہی ہمیں تو پھر وہ کہیں نواز شریف زیادہ نہ لے جائے، کہیں زرداری زیادہ نہ لے جائے، کہیں فضل الرحمان صدر نہ بن جائے۔ اب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ، ابھی اس سے نکلے ہی نہیں، بلکہ اپنے مفادات کے چکر سے، دوسرے یعنی مالی مفادات کے چکر سے بھی نہیں نکلے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنی مطلب پرستیاں چھوڑ دی ہیں، ابھی بھی عوام پہ وہی بوجھ، اور اپنی عیاشیوں کے چکر سے بھی نہیں نکلے۔ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا یہ بوجھ، بجلی کے بل ہی جو ہے نا جان لیوا ہو گئے۔ اپنے لیے نئی سے نئی گاڑیاں خریدو اور اپنے پروٹوکول میں اضافہ کرو، یہی حالت عدلیہ کی ہے۔ اب پتہ نہیں فوجی نکلیں کہ نہیں نکلیں، لگتا تو ادھر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی دیوالیہ ہونے دو اس ملک کو، ٹھیک ہے۔ عوام کا اور کیا ہونا ہے؟ ہم تو کہتے تھے 2 سال پہلے ہو گیا ہوتا تو کم از کم یہ جو عوام کی بچت سیونگز ہے نا یہ تو ان کے پاس ہوتی۔ اب پہلے یہ عوام کا کچھ عمر نکالیں گے، پھر دیوالیہ ہوگا، پھر ان کا کچھ عمر نکلے گا، تو اس وقت تو عوام کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گیا کس کے پاس ہوگا؟ جن کو سود دے رہے ہیں ان کے پاس گیا ہوگا۔ تو ویسے بھی امریکہ نے اب آپ کو، جب امریکہ کو کلیئر ہو گیا کہ جی آپ نے چائنا کی طرف جانا ہے، تو پھر امریکہ نے آپ کو ٹھینگا ہی دکھانا ہے نا۔ اور ابھی اگر آپ کو کچھ دکھا رہا ہے مونگ پھلی، تو صرف چائنا سے کاٹنے کے لیے دکھا رہے ہیں، آپ کی محبت میں تو نہیں دکھا رہا۔ تو یہ ابھی 5-6 مہینے اور چلنے دو، عمران خان کو تھوڑی اور پاور ملنے دو، یہ ان کا خوف ان کو جوڑے گا، عقل دے گا۔ تو یہ جو بھی کسی کا یہاں کسی ڈیپ سٹیٹ کا کوئی منصوبہ ہے عمران خان کو پاور دینے کا، تو ڈیپسٹ سٹیٹ کا بھی ہے، اس کے ریئیکشن میں یہاں پہ وہ طاقت جنریٹ ہوگی، مجھے یوں لگتا ہے۔ کیونکہ یہ ویسے تو وہ جو کہتے ہیں نا اپنے سارے ہی جذباتی ہوتے ہیں، انالیٹک جو صلاحیتیں بہت محدود ہوتے ہیں، تو اوپر سارے وہی خوش آمدی ہی تو آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں عہدے کیسے ملتے ہیں؟
جو لائق بندہ ہے، ظاہر ہے یہ جیسے آپ نے بتایا انٹلیکچوئل بندہ، اس کی پھر اپنی کچھ عادتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، وہ کسی کی تعریف کیوں کرے خامخواہ، وہ تنقید سے کیسے باز رہے، اس کی سرشتی نہیں ہے. اس طرح کا بندہ تو مس فٹ ہوتا ہے، آگے جا ہی نہیں سکتا، نہ سیاسی جماعت میں آگے جا سکتا ہے، نہ کسی ادارے میں آگے جا سکتا ہے. تو پھر اوپر کون گیا؟ وہی سارے جذباتی لوگ گئے. ان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کریں کیا. تو ان کو ایک یہ جو ہے نا یہ یعنی خطرہ ہوگا جو وہ پھر انہیں ایک پھٹے پہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ جب سیلاب آتا ہے تو شیر اور بکری ایک ہی پھٹے پہ سوار ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح اور سانپ اور جو ہے نا وہ کیا بلی ایک ہی جگہ پہ آ جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ہوگا. اچھا ایک بات میں بڑا مزیدار وہ ہے آبزرویشن میرا کہ اس میں مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹلیکچوئل لوگ نہیں آئے تھے اس کے ساتھ، ذہین طبقہ جو ہے عمران خان کے ساتھ وہ بھی آیا تھا، لیکن وہ ذہین طبقہ تھوڑا عرصہ رہا، اس کے بعد مڑ گئے، انہیں لگ گیا، پتہ لگ گیا. اچھا اس کے بعد ذہین طبقے کا ایک حصہ وہ تھا جو چلا گیا، ایک پھر جو رک گیا وہ مفاد پرست. وہ آج بھی آپ وہ آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں. اچھا یہ بھی بات بتائیں نا، وہ جو خوش ہے وہ اندر جیل میں بیٹھا ہے، ہم اس کے نام پہ سیاست یعنی یہ جو ذہین طبقہ جو ہوتا ہے، ذہین طبقہ یعنی انٹلیکچوئل، ٹھیک ہے، اصل میں ذہین طبقہ تو اور چیز بھی ہو جاتی ہے نا، ذہانت. جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے جب وہ بکتا ہے نا اس کی قیمت بہت اونچی ہوتی ہے. جسم فروشی، ضمیر فروشی یہ بہت ہلکے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دماغ فروشی بہت اعلیٰ، وہ اس کی قیمت بہت اونچی لگتی ہے، سب سے بڑھیا قیمت اس کی ہے. اچھا بخار صاحب، مطلب جس طرح کا خان صاحب کا بیک گراؤنڈ تھا اور وہ ساری چیزیں تھیں، ایک پاکستان کا اوور آل ایک عمومی مزاج مذہبی ہے، مذہبی ذہن جس طرح اٹریکٹ ہوا اس پہ، حالانکہ خان صاحب بہت زیادہ اس ٹائپ کے مذہبی ہمیں کبھی بھی نہیں رہے یا کچھ اس طرح، ٹھیک ہے تقریروں میں اس نے بار بار ان چیزوں کو ریپیٹیشن کی ہے، وہ چیزیں کی ہیں، لیکن جس طریقے سے عوام اس پہ دیوانہ وار فدا ہوئی ہے اور اس کا جو وہ نیریٹو سیل ہوا ہے ریاست مدینہ والا، اور پھر خان صاحب امت مسلمہ کا واحد ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ بنایا گیا، تراشا گیا، اس کے مقابلے میں جو بھی خان صاحب پہ جو بھی آرگومنٹ آتا تو اس کو اڑا پھینکتے تھے. اور پھر ہمارا جو ہر مذہبی جماعتیں بھی اور پھر مذہبی جماعتوں کے اندر بھی بڑے مؤثر لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی محبت میں بہہ گئے. یہ والا فینومنا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا فروخ میری نا اس میں ہو سکتا ہے اس میں میری تصحیح کی بھی ضرورت ہو، لیکن میرا جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے تھے کہ پاکستان کے بارے میں کہ دنیا کی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی منافق ترین قوم ہے یہ، کہ انہوں نے اللہ سے وعدے کر کے ایک ملک لیا اور چل پڑے الٹا اپوزٹ. اچھا ایک تو یہ ان کی بات بیان کرتے تھے، ایک دوسری وہ بات کرتے تھے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا جو سعید روحیں ہوتی ہیں وہ اس کی طرف کھنچ چلی جاتی ہیں قرآن کی طرف، کہ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو یہ میگنیٹ ہے ایک، کہ اگر آپ اس کی دعوت دیں گے تو سعید روحیں خود و خود کھنچتی چلی جائیں گی. تو اب عمران خان کے فینومینا کو تو ایک عمران خان کا کریکٹر ہے جو پورا ہسٹری ہے اس کی جو اس کی نوجوانی سے لے کر اس کے ابھی تک کی آپ ہسٹری کو اٹھائے، یہ لوگ جو اس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں جن کے لیے یہ میگنیٹ ہے، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا عمران خان کا کریکٹر کیا ہے، تو ان کا کریکٹر کیا ہے، ان کے مورل سٹینڈرڈز کیا ہیں، ان کے مورل سٹرکچرز کیا ہوتے ہیں، جن کو اس کی جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس کے بعد بھی وہ بلائنڈ ہوتے ہیں کہ نہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. اس کا عدت پہ نکاح کرنا ہو یا اس کے اور جو تو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس کے بارے میں چیزیں آئیں یا اس کے فائنینشیل کرپشن کی چیزیں آئیں، مطلب میں ذاتی طور پر میں آنیسٹلی آئی مے بی ایگزیجریٹنگ ان اے سینس کہ بھی شاید میری اپنی کچھ اس کے اندر ایموشنل ریئیکشن کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، میں بھی ہیومن ہوں، لیکن مجھے نہیں آج تک لگتا کوئی ایک شخص میں کسی کو کہوں کہ یار یہ وہ ایک فگر ہے جس کے اندر آپ کو ہر قسم کی برائی ملے گی. صحیح. تو مطلب ایک مجسم سر مجھے نظر آتا ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں گا یار فائنینشلی کرپٹ آدمی دیکھ رہا ہے یہ دیکھو، مورلی کرپٹ آدمی دیکھ رہا ہے یار یہ دیکھ لو، پولیٹیکلی کرپٹ آدمی دیکھ رہا ہے یار یہ دیکھ لو،
تم نے عہد کے پاسداری نہ کرنے والا شخص دیکھ لو، یہ دیکھ لو، تم نے بے ایمانی کرنے والا شخص دیکھنا، یہ دیکھ لو آپ. کوئی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہاں نہیں. مطلب آپ کوئی برائی آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ مجسم اس کا پیکر ہے، اس کا یہ. اب ایسے بندے کے طرف کوئی اٹریکٹ ہو رہا ہے تو وہی ہوگا جو ایمان کی دولت لٹائے بیٹھا ہوگا، جس کے اپنے کردار کے اندر وہی چیزیں خباستیں پائی جاتی ہیں جن کو کہہ لینا سر جی کہ مذہبی معاشرہ ہے، یہ یہیں سے بات شروع کی ہے نا، اسی ازمپشن پہ شروع کی ہے. تو منافق مذہبی نہیں ہوتا. چلیں وہ دیندار ہے، نہیں، منافق مذہبی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور نمبر 2، کافر مذہبی نہیں ہوتا. مذہبی ہم کسے کہتے ہیں؟ جو شرک کر رہا ہے وہ بھی تو مذہبی ہے کہ نہیں ہے؟ اور منافق بھی مذہبی ہے. اصل میں اسلام کا تقاضا کچھ اور ہے، وہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے. جب آپ ٹوٹل اوبیڈینس کا فلٹر لگا کے دیکھیں گے، اب بتائیں کون مذہبی ہے. بہت ٹھیک ہے، وہ اب آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی ول سرنڈر کر دی ہو. ابھی وہ جو بات کر رہے تھے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں کسی کی محبت اتنا اندھا نہ کر دے کہ اس کی برائیاں نہ دیکھ سکو، اور کسی کی نفرت اتنا اندھا نہ کر دے کہ اس کی خوبیاں نہ دیکھ سکو. پہلی بات یہ فلٹر لگا کے دیکھیں کہ جو اس کے فالوور ہیں کیا ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ عمران کی خامی دیکھ سکیں اور نواز شریف یا زرداری کی کوئی خوبی دیکھ سکیں. بتائیں. تو اصل میں تو یہ والے فلٹر لگا کے دیکھ کے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی کوئی مذہبی ہے یا نہیں ہے. ویسے تو مذہبی تو ہم ٹھیک ہے، نعرے مارنے کے لیے ہم مذہبی ہیں. اگلی بات یہ کہ آپ وہ مجھے ادھر بھی یاد آ رہا تھا لیکن میں بولا نہیں، جب آپ وہ اس شخصیت کا ذکر کر رہے تھے کہ جس میں وہ سائیکوپیتھ بھی ہوتا ہے، وہ ڈارک ٹرائڈ پرسنالٹی، جو ڈارک کریکٹر، ڈارک ٹرائڈ پرسنالٹی، ٹرائڈ پرسنالٹی. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اس طرح کی شخصیات کے تذکرے موجود ہیں. ٹھیک ہے، ان اصطلاحات کے ساتھ نہیں ہے، قرآن کے اپنا انداز ہے. اب اس شخص کے بارے میں بھی آپ کہیں گے ہے تو مذہبی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ شخص کے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت اٹریکٹیو محسوس ہوتی ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس کی باتیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ جو بھی باتیں کرتا ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میں دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں. یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ اسلام کا سخت ترین دشمن ہے. مطلب بیانیاں لے کے چل رہا ہے، نعرے بھی مار رہا ہے، گواہ بھی ٹھہرا ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں کہ جب وہ یعنی یہ باتیں کر کے جب لوٹ کے جاتا ہے، اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے. اصل میں وہ ولایت اور والی مکہ، یہ وہ والا. وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب اس کے پاس طاقت، جب تک طاقت نہیں ہوتی تو یہ والا نیریٹو لے کے چل رہا ہوتا ہے. جب اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے، سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، اب اس کا باطن ظاہر ہوتا ہے. وہ پرسنالٹی اب پوری طرح نکھر کے سامنے آتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. وہ زمین میں فساد میں جاتا ہے اور کھیتی بھی تباہ کرتا ہے اور نسل بھی تباہ کرتا ہے. نسل تباہ کرنے کی باتیں آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ یہ جو ابھی سوشل ڈسٹریکشن کی اور سوشل فیبرک توڑنے کی باتیں آپ نے جو کی ہیں، سنی ہے نہیں؟ معیشت تباہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ کھیتی بھی تباہ کرتا ہے، نسل بھی تباہ کرتا ہے. یہ کریکٹر ہے. مذہبی نہیں ہے جو اللہ کو گواہ بناتا ہے، لیکن اس کو کنکلوڈ کیا واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. آخری جملہ بھی بہت اہم ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا گیا اللہ سے ڈر، کیونکہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے تو اللہ سے ڈریے، تو کیا فساد مچائے ہوئے ہے. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، آپ اس کو ذرا اپریشیٹ تو کریں. اس کی وہ جو آپ نے ایک بات کہی تھی نا کہ وہ جو ہے نا نرگسیت، اس کے کیا سیلینٹ فیچر کیا ہوں گے؟ وہ اپنی غلطی کبھی تسلیم کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی خود پسندی رکاوٹ بنے گی. ایگزیکٹلی اس چیز کو یہاں نریٹ کیا گیا ہے. اس کی وہ جو جھوٹی انا ہے
وہ اسے روک لے گی گناہ کے اوپر, گناہ چھوڑنے نہیں دے گی, کیونکہ وہ کیسے ایڈمٹ کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. سیلف نیگیشن بڑا مشکل کام ہے. اخذت العزہ, اس کی عزت نے اسے پکڑ لیا بالاسم, گناہ کے ساتھ. اب وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس بات کو. تو یہ وہ شخصیت ہے جس کو پوری طرح قرآن مجید نے کھول کے ہمارے سامنے بیان. تو یہ شخصیات جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس طرح کی, مطلب یہ ایک ہی نہیں, اور بھی بہت ساری ایسی قرآن مجید میں مقامات ہیں تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ایک کریکٹر ہوتا ہے, بظاہر مذہبی کردار ہوتا ہے, حقیقت میں فسادی کردار ہوتا ہے. اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. مذہب وہ آج کل وہ ٹچ والی بات نہیں جو چلی گئی, وہ اپنے مقاصد کے لیے بطور ٹچ اس نے اختیار کرنا ہوتا ہے. اچھا سر, کنکلوڈ کرتے ہیں. چیزیں کافی آ گئیں, ہمارے سامنے حکومتی نااہلی بھی آ گئی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ابھی ڈکلائن کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. لیکن کوئی امید نہیں, مجھے تو نہیں لگ رہا ڈکلائن کا. میں نے آپ کو بتایا مجھے کہ یہ اصل میں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے یہ میں زیادہ مایوس تھا, اور پاکستان کا خاتمہ ریٹن آن دا وال کی طرح جو ہے نا نظر آ رہا تھا. حالانکہ قوم ورلڈ کپ انجوائے کر رہی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران میں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں کہ اگر پاکستان نہ بھی رہا تو نظریہ پاکستان نہیں مٹے گا. تو مطلب کچھ کہہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو کوئی مطلب یعنی میری فیلنگز اس دور میں یہ تھی کہ جیسے آپ جہاز کے چاروں انجن بند ہو گئے ہوں اور اب وہ نیچے آ رہا ہو, یہ کیفیت تھی. لیکن یہ جو پچھلے 2-3 سالوں میں ہوا ہے نا, یہ ٹھیک ہے کسی ایکشن کا ری ایکشن ہوگا, جو کچھ بھی ہوا ہے, میں اسے خالص خدائی منصوبہ سمجھتا ہوں. اور اگر پاکستان نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے نا تو یہ پھر نہیں ہونا تھا. تو میرے خیال میں الٹی چکی چل پڑی ہے, گریجولی ہوگا. یہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی آپ ایک رات میں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے, گریجولی ہوگا. ٹیمیں بھی آہستہ آہستہ بنتی ہیں, گروپس بھی آہستہ آہستہ بنتے ہیں, بگڑنے کے لیے بھی آہستہ آہستہ بنتے ہیں, بننے کے لیے بھی آہستہ آہستہ بنتے ہیں. وہ ایک تدریج ہوتی ہے, اس کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سارا جو نیگیٹو عمل ہے, اس میں بھی مجھے یہ والا ایک پہلو مثبت نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ گروپ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. وہ سیاستدانوں میں بھی بن رہے ہیں, صحافیوں میں بھی بن رہے ہیں, تو باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر بھی بن رہا ہوگا, ہم سوچ سکتے ہیں. اور معاشرے کی تعمیر کے لیے یہ پولرائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے. وہ پولرائزیشن ہو رہی ہے. تو گویا ایک معاشرے کے اندر تحریک کوئی ہوتی ہے تو پولرائزیشن ہوتی ہے. جامد معاشرے کے اندر پولرائزیشن نہیں ہوتی. یہ بھی کسی زندگی کی علامت ہے. تو میں تو خیر یہ دیکھ رہا ہوں, مطلب مجھے یوں لگتا ہے, واللہ عالم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے حادثات نہیں ہوں گے, چیلنجز نہیں ہیں, تھریٹس نہیں ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں الٹیمیٹلی بھلائی دیکھ رہا ہوں. یہ بیچ میں تو جو کچھ بھی ہے وہ تو ہے, ٹکراؤ نہیں. مطلب میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے جو ہی آپ کنسولیڈیشن کی طرف جائیں گے نا, آپ کو سنبھلنے نہیں دیا جائے گا. ہاں, یہ تو اس کو ایک رحمت سمجھے عمران خان کو کہ یہ ابھی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. امید لگی ہوئی ہے کہ عمران خان ڈسٹریکٹ کر لے گا. نہیں تو اصل میں تو دیکھیں, یہ پلان اے ہوتا ہے, بی ہوتا ہے, سی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے نا. تو جو ہی آپ کنسولیڈیشن کی طرف چلے گئے یا یہ عمران فنامنا ختم ہو گیا نا, تو آپ دیکھیں گے کہ بارڈرز گرم ہو جائیں گے. اور وہ پھر یہ نہیں کہ افغانستان کا بارڈر گرم ہوگا, مشرقی بارڈر گرم ہوگا. اور یہ ساری طاقتیں جا کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. اور یہ شکر کریں کہ ابھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس آسرے پہ کہ چلیں ان کے لیے تو طالبان بھی بہت ہیں, ان کے لیے تو TTP بھی بہت ہے, ان کے لیے تو PTI بھی بہت ہے, ان کے لیے کالے بھونڈ بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی بس یہ ہے, یہ امیدیں لگی ہوئی ہیں. جب آپ یہ صاف کر لیں گے تو پھر تو کدھر سے آئیں گے آخر وہ. تو امریکہ نے اصل میں دیکھ رہے ہیں, یہ سمبلائز کرتا ہے 9 مئی کا واقعہ کہ 9 مئی کو جو ہے جو ملٹری انسٹالیشنز پر اٹیک کرنا, اس کا مطلب تو یہ نا وہ تقدس ختم ہو گیا نا, وہ محبت, وہ تقدس وہ ختم ہو چکا ہے.
اب وہ میں ماروں، خالد صاحب مارے یا انڈیا آ کے مارے، کوئی بھی آ کے مارے تو ہمیں خوشی ہوگی. ہو رہی ہے نا سر. دیکھیں آپ وہ یہ جو خالد کوئی صاحب اچھی کو- بات ہوتی ہے تو بری لگتی ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اب کوئی بلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی برائی لگتی ہے تو وہ یفرحوا بہا، اس پر خوشیاں مناتے ہیں. کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، ایک دم آپ کوئی خبر آ جائے معیشت بیٹھ رہی ہے، وہ سارے گروپوں میں شیئر ہونا شروع ہو جائے ہے. دیکھے نا پاکستان جا رہا ہے، یعنی ہمارا اگر خان نہیں ہے تو پھر پاکستان کو کیا کرنا ہے. مطلب جب وہ فیوچر تھریٹ فورس ہی کر رہے ہیں خالد صاحب، جس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہوگا، ممکن ہے اس کا ہو، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اندر سے بھی پھر ان کو یہ قوت ملے گی، وہ سپورٹ جو ایک قومی یکجہتی ہوتی ہے، اس کا جو تانا بانا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی سارا کچھ اصل میں گزر اس چکا کو ہوگا. بلیسنگ سمجھ رہا ہوں نا، کہ یہ امید ہے، اس امید کی بنیاد پہ جو انٹرنل فورسز تھی نا، وہ اس وقت تک دم توڑ چکی ہوں گی جب ایکسٹرنل فورس کا وہ آئے گا، یلغار، آنسلاٹ. تو اگر یہ سارا ابھی ہو جاتا نا تو اندرونی طور پر بھی ابھی ہمیں وہ کنسولیڈیشن نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں مل کے تو زیادہ نقصان دہ ہو جاتا. اچھا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی تھریٹ انالیسز ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں تک کسی نے سوچا ہو کہ بھئی آگے کیا ہونا ہے. ہاں وہ تو اپنی پوزیشن کو دیکھ کے ہاں بنا بس رہے وہ ابھی جو ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ کے تو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک چھوٹی لڑائی نہیں ہے، یہ بہت، اور یہ صرف مسئلہ صرف اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کا مسئلہ بھی ہے. اور آپ نے جو ایٹم بم بنا لی ہے، اب اس کو دوسرے ٹھکانہ لگانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، وہ سب کرنے کے سے پہلے پاکستان کو یعنی اس کی ڈی نیوکلیئرائز کرنا اور یہ کہ ڈی ملٹرائز کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور ڈی اسلام میں سے اسلام میں وہ تو خیر کیا اس کو ڈی کر کے کیا اس کے لیے تو ہم خود ہی بیزار ہیں کا مطلب. بہت شکریہ خالد صاحب اور بخاری صاحب آپ کا کہ آج کی گفتگو میں یہ چیزیں سامنے رکھی ہیں. اور خیر یہ پاپولر سبجیکٹ کبھی بھی نہیں رہا. باجوہ دور میں جب ان چیزوں پر ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے اور بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے تو اس ٹائم بھی بڑا نیگیٹو فیڈ بیک اور ہمیں ایک اینٹی اسٹیٹ بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا. بہرحال یہ تو الحمدللہ اس معاملے میں تو ہم جو ہے نا استقامت کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں. یا چلے کوئی یہ کہے کہ ڈھیٹ ثابت ہوئے، نہ گالیوں کا خیال کیا ہے، نہ کسی نے ہمیں. تو بہرحال یہ سوچنے سمجھنے والی چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. ٹھیک ہے نا، چلتا رہا. تو پاپولر نیریٹو سے ہٹ کے بیان کرنا اور اس کو سمجھنا کہ بیسیکلی کیا فینومنا چل رہا ہے، ایک بندے کی محبت یا کسی کی نفرت کے بیونڈ، کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور ایک کلیکٹیو مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا چیز ہماری قوم کے لیے، کیا چیز ہمارے لیے، کیا چیز ہمارے کاز کے لیے، کیا چیز جس مقصد کے لیے ملک بنا اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے. تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.